बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम डियर स्टूडेंट्स, खुश आमदीद, मरहबा बिकुम या अस्तिकाउ। इसका मतलब है कि ए साथियों, आप सबको खुश आमदीद। यानी हम कहते हैं ना अहलन व सहलन, इसी तरह हम कह सकते हैं मरहबा बिकुम। और सिद्दीक की जमा होती है अस्तिकाउ, तो साथियों को, पार्टिसिपेंट्स को हम कह सकते हैं मरहबा बिकुम या अस्तिकाउ। और या का लफ्ज़ होता है पुकारने के लिए। तो आज के लेसन में भी हम पढ़ेंगे इसी तरह की चीज़ें। तो हम थोड़ी सी अपनी कॉन्वर्सेशन पे इसको अप्लाई कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा मुझे अच्छा लगता है। आई होप कि आप लोग भी छोटे छोटे से ये वाले सेंटेंसेस लाइक करते होंगे और इनको समझ के डेली कॉन्वर्सेशन में बच्चों के साथ घर में आप इनको इस्तेमाल में ला सकते हैं। और आहिस्ता आहिस्ता फिर आपके जहन में कुछ नई बातें भी समझ में आना शुरू हो जाती हैं। क्या जी? तो स्टार्ट करते हैं। आइए कुरान समझें आसान तरीके से। हमारे कोर्स को कहते हैं QC1। हमारा बैच नंबर है 306 और आज हम अल्हम्दुलिल्लाह सबक नंबर 8 पे पहुंच गए हैं। हम अब तक नमाज के मुख्तलिफ स्टेप्स और उसमें पढ़े जाने वाले डिफरेंट जो अस्कार हैं उनका मुतालिया कर रहे हैं, उनकी तशरीह देख रहे हैं, उनके मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स को हम तफसील के साथ एनालाइज भी कर रहे हैं और उससे बहुत ही अच्छे, खूबसूरत, बहुत इन डेप्थ हम उनसे असबाब भी हासिल कर रहे हैं। तो लास्ट टाइम हमने क्या किया था? हमने रुकू और सुजूद के अस्कार को पढ़ा, समझा। रुकू की एक बहुत खूबसूरत नई दुआ भी हमने पढ़ी थी। आई होप के आप में से बहुत से लोगों ने उसको याद करने की कोशिश शुरू की होगी, कुछ लोगों को याद हो गई होगी और वो ऑलरेडी अपनी नमाज में पढ़ भी रहे होंगे। कुरान या अस्कार को याद करने का और याद रखने का बेहतरीन तरीका यही बताया गया है, इवन हुफ़ाज को भी इस बात का पता है, हिफ्ज़ करने के लिए भी, कि कुरान का जो भी हिस्सा हम नमाज में पढ़ते हैं वो बहुत पुख्ता हो जाता है हमारे जहन में। इस तरह से वो बैठ जाता है। अगर आउट ऑफ द नमाज हमने कुछ कुरान का हिस्सा हिफ्ज़ किया ना, तो वो उस तरह से उतनी जल्दी याद नहीं रहता या रिटेन नहीं रहता जहन में। लेकिन जब उसको नमाज में पढ़ लिया जाता है, चाहे आप एक आयत रोज़ की याद करें, 2 आयत आपने याद की हैं, तो जब आप उसको नमाज में पढ़ते हैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। कुछ अल्लाह ताला की तरफ से भी ये बहुत एक खूबसूरत ब्लेसिंग है, मैं समझती हूँ। और मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप में से बहुत से लोगों का ये एक्सपीरियंस होगा। जो भी कोई हमने कोई कुरान का हिस्सा याद किया, उसको जब नमाज में बार-बार पढ़ा तो वो हमारे लिए उस पर कॉन्फिडेंस हो गया। जो वैसे पढ़ते हैं वो मतलब भूलता है, ज़्यादा भूलता है। तो इसी तरह से जो भी अगर आप कोई नई दुआ, नए अस्कार सीखें जो नमाज से रिलेटेड है, उनको नमाज में अप्लाई करना शुरू कर दें। थोड़ी सी मिस्टेक भी हो जाए, कोई बात नहीं, क्योंकि आप लर्नर्स हैं। तो हम देखते हैं कि आज के सबक का मौजू क्या है। जाहिर है कि हमने रुकू और सुजूद की जब दुआएं पढ़ ली, तो उसके बाद हमारा क्या होता है कि हम तशहुद की पोजीशन में बैठ जाते हैं। इसको कहते हैं तशहुद। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? तशहुद। ठीक है, हा के ऊपर तशदीद है, यहाँ पे हा पे ये तशदीद है, यहाँ पे इसको ऐसे करके आप तशदीद के साथ पढ़ेंगे, तशहद नहीं पढ़ेंगे। कुछ लोग इसको इस तरह से पढ़ लेते हैं, इसको हम हा डबल पढ़ेंगे। तो तशहुद की पोजीशन का तो हमें पता ही है कि हम जब बैठ जाते हैं तो दूसरी रकात के बाद उसमें हम क्या पढ़ते हैं। आज इसमें हम बहुत खूबसूरत अंदाज में इन अस्कार को समझेंगे, इनकी तफसील को देखेंगे। ग्रामर के पोर्शन में हम आज हमारा टॉपिक चेंज हो रहा है, तो जब टॉपिक थोड़ा सा चेंज होता है तो ज़्यादा दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि अभी तक हम पढ़े थे ना हरूफ और हरूफ के टेबल्स, हम एक ही तरह के टेबल्स हमने पढ़े काफ़ी सारे। तो आज हम एक डिफरेंट टाइप के 4 हरूफ का सेट है, हाजा, हाउलाई, ज़ालिका, उलाइका। आज एक तो हम ये पढ़ेंगे। इसके अलावा हम हरूफ जर के मुतालिक कोई 4 अहम बातें भी सीखेंगे। और ये जो अल्फाज हैं इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम इस्म इशारा कहते हैं।
इनको क्यों कहते हैं इसम इशारा, ये किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए होते हैं, तो हम इनके बारे में जानेंगे कि इनका क्या मतलब है और इनका क्या इस्तेमाल है। और एक नुक्ता शौक जो है ना, ये बहुत प्रैक्टिकल नुक्ता शौक है, आज हम इसको भी देखते हैं। तो सबसे पहले हम तशहुद के जो जिक्र है पूरा, उसको सुन लेते हैं। सुनने से भी पहले मैं कुछ आप लोगों को बताऊं कि ये जो हमारा जो आज का ये कंटेंट है, इसमें हम क्या करते हैं कि अल्लाह ताला के लिए हम 3 बातें अल्लाह ताला के हवाले से हम सीखेंगे कि 3 बातें हम अल्लाह ताला के लिए, 3 किस्म की इबादत हम अल्लाह ताला के लिए कर रहे हैं। फिर हम 3 बातें सलामती, रहमत और बरकत हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सीख रहे हैं। ठीक है जी। एक बात यानी सलामती की दुआ हम अपने लिए कर रहे हैं, एक सलामती की दुआ हम सालिहीन के लिए कर रहे हैं। दैट मेक्स 2, 1 + 1 2। इसके अलावा आखिरी हिस्से में हम 2 गवाहियां दे रहे हैं, 2 शहादतें पेश कर रहे हैं। तो इसको आपने इस तरह से सुनना भी है, इस तरह से समझना भी है। ये हमारा एक माइंड मैप इसका बन गया। ठीक है, कि हमने कैसे कि 3 + 3 + 2 + 2 ये हमारा तशहुद का माइंड मैप है। ठीक है जी। तो तशहुद को हमने सुनते हैं पहले। ठीक है, التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. चलिए जी, ये जो आपने सुना, इससे हमारी तजवीद की भी अगर कोई मिस्टेक है तो वो भी आइडेंटिफाई हो जाती है और उसको दूर करने की कोशिश करनी है। इसकी तफसील देखते हैं वर्ड टू वर्ड। पहले तो इसका रनिंग एक ट्रांसलेशन देख लेते हैं। अत्तहियातु सभी कौली इबादतें लिल्लाही अल्लाह के लिए हैं, वस्सलावातु और अस्सलावातु सभी बदनी इबादत, वत्तय्यबातु और सभी माली इबादत, यानी ये दोनों चीजें भी अल्लाह के लिए। पहली एक चीज अल्लाह के लिए है और उसके बाद ये दोनों चीजें भी अल्लाह के लिए हैं। एक एक वर्ड को देखिए। अत्तहियात, इस वर्ड को पहचानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या लफ्ज है, कि इसके शुरू में अलिफ लाम लगा हुआ है और इसके एंड में अलिफ ता लगा हुआ है। तो इसका मतलब है कि एक तो ये इस्म है और दूसरा ये कि ये जमा का इस्म है। मीनिंग इसका दिया हुआ है सभी कौली इबादत। सबका मानी कहाँ से आया? अल से आया, अलिफ लाम से आया, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि अलिफ लाम जो है वो सबका मानी देता है, जिससे अल्हम्दुलिल्लाह में। और जब ये दोनों अलिफ लाम और अलिफ ता को हम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या लफ्ज रह जाता है? असल में तहय्यतुन एक वर्ड हमारे पास रह जाता है। और तहय्यतुन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ग्रीटिंग्स। ठीक है जी, इसका मतलब होता है ग्रीटिंग्स। तो या फिर सैल्यूटेशन भी कहते हैं, या फिर और भी इसको कुछ कह सकते हैं। ठीक है जी, यानी ताज़ीमी कलमात भी कहते हैं, अच्छी बात भी कहते हैं। तहय्यतुन मुबारक के माने में भी आ जाता है। ये इस लफ्ज के बारे में आपने सुना ही होगा कि हम कहते हैं ना, तहय्यतुल मस्जिद कहते हैं, तहय्यतुल वज़ू भी कहते हैं। या जब हम मस्जिदुल हराम में जाते हैं तो वहाँ का तहय्या क्या होता है? जो वहाँ की ग्रीटिंग्स हैं वो क्या होती हैं? कोई बता सकते हैं? जब हम हरम शरीफ में जाते हैं क्या होता है? तलबिया वहाँ लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। वहाँ की ग्रीटिंग्स बेसिकली क्या होती है कि जैसे हम हरम में एंटर होते हैं ना तो तवाफ करना होता है, तवाफ के साथ चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तलबिया तुम जब पुकारते हैं ना, जब हम मतलब है कि वो उम्रे के या हज के एहराम में है ना,
لیکن یہ ہے کہ ویسے جب مسجد میں ویسے بھی تو جاتے ہیں نا نماز پڑھنے کے لیے، تو سب سے پہلے وہاں پہ طواف کیا جاتا ہے. بہرحال یہ تھوڑا سا تحیہ کے ورڈ کو یاد رکھنے کے لیے مختلف ایگزامپل سے اگر ہم یاد رکھیں کہ جب ہم مسجد میں جائیں تو تحیت المسجد تو اکثر لوگوں کو پتہ ہی ہے. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ سبھی قولی عبادات، اب قولی عبادات کون کون سی ہو سکتی ہیں؟ نماز قول سے ہے نا، بول کے کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، تلاوت ہے، دعوت ہے، تبلیغ ہے، اچھی بات کرنا، نصیحت کرنا، صحیح راستہ بتانا، مشورہ دینا، یعنی یہ سارے کام اگر اللہ کی خاطر ہیں تو یہ عبادت میں شامل ہیں. تو یہ ہو گیا التحیات، یعنی سبھی قولی عبادات. اچھا ایک اور بات ہے کہ ویسے ہم دیکھ رہے تھے کہ اس کا میننگ ہے گریٹنگس یا تعظیم کلمہ، لیکن اس کا یہاں پہ اس پورے ذکر میں اس کے جو معنی لیے جائیں گے ان تینوں الفاظ کے، ان کو کہا جائے گا کہ معنوی طور پہ یا مرادی معنی ان کے ہم لے رہے ہیں، اور یہ حدیث وغیرہ سے ثابت ہے. تو جیسے کہ بات ہوئی تھی کہ التحیات کا الف لام، جس طرح الحمدللہ کا الف لام ہے، تو کیا ہے کہ یہ بتاتا ہے سب کو، یعنی ساری تعریف الحمدللہ میں اور التحیات میں سبھی قولی عبادات کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. الحمدللہ میں بھی بعد میں للہ ہے نا، یعنی کہ یہ تعریف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. تو التحیات میں بھی جو بعد میں للہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ ساری قولی عبادات کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے. اس کو ہم نے سمجھنا ہے اور یہ یاد بھی رکھیے ہماری کیا کیفیت ہے کہ ہم نماز میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہاتھ رکھے ہوئے ہم نے اپنے نیز کے اوپر، اور ہم جو بول رہے ہیں. ایک اور چیز ہے کہ ہم بہت سپیڈ سے بولتے ہیں نا نماز میں، پتہ ہی نہیں چلتا. التحیات للہ والصلوات والطیبات بس پڑھ لیا، بے شک تجوید بھی اچھی ہے ہماری، سب کچھ ہے، پڑھ لیا. میننگ وائز تو ان کلمات کے میننگز بہت سے لوگوں کو نہیں آتے، شاید کبھی بچپن میں پڑھے ہوتے ہیں، بھول جاتے ہیں. بلکہ کہا جاتا ہے کہ ہماری نماز کا سب سے زیادہ ویک حصہ جو ہے نا وہ یہی ہے، یہ جو تشہد ہے نا، اس میں بالکل کانسنٹریشن بھی نہیں رہتی، اس کے میننگز پہ بھی توجہ نہیں رہتی، اور سپیڈ تو ہماری بہت ہی جاری ہوتی ہے، ہائی پیس. تو اب ہم نے غور سے ایک ایک لفظ کے اوپر توجہ رکھنی ہے کہ ہم کیا بول رہے ہیں. اسی طرح سے آگے آنے والے دونوں الفاظ بھی اسی طرح سے ہم نے دیکھا کہ ایک تو الف لام ہے الصلوات میں، پھر الف تا ہے. یہ بالکل ویسے ہی ہے نا جس طرح التحیات کا بھی ہم نے کیا تھا کہ جس طرح مسلمہ کی جمع مسلمات ہے، اسی طرح صلاح کی جمع صلوات ہے، یا ہمارے سامنے صلوات کا ورڈ ہے، الف لام کو الگ کر دیں یا نہیں بھی کریں. تو یہ دیکھیے نا کہ اگر ہم نے جمع سے واحد کے اوپر جانا ہو، جیسے ہمارے پاس مسلمات لکھا ہو، تو ہم نے اس کی واحد پہ جانا ہو تو وہ کیا بن جائے گا؟ مسلمہ یا مسلمتن بنے گا. اسی طرح الصلوات کے واحد پہ جانا ہو تو وہ بن جائے گا الصلاۃ. ٹھیک ہے، تو واحد ہم بیکورڈ بھی جا سکتے ہیں، یعنی واحد سے جمع تو ہم جب سیکھ لیتے ہیں تو بعد میں ہم اسی جمع کے پیٹرن پہ کوئی ورڈ دیکھتے ہیں تو ہم واپس اس کے واحد پہ بھی پہنچ سکتے ہیں. تو اس کی بھی تھوڑی ہم پریکٹس کرتے رہیں گے. صلاۃ کا ویسے تو مطلب ہم نماز سمجھتے ہیں اور ہوتا بھی ہے، لیکن یہاں پہ مراد ہے سبھی بدنی عبادات جو ہماری فزیکلی ہم باڈی کے ساتھ باڈی کو یوز کرتے ہوئے کرتے ہیں. تو الصلوات کا مطلب ہوا نماز، روزہ، حج، کسی کی تربیت کریں اس میں بھی باڈی اوبیسلی یوز ہو رہی ہے، مدد کریں، تعلیم، دعوت، تبلیغ کے لیے کہیں جانا ہے، ہم تھکیں گے، ہم اپنے آپ کو استعمال کریں گے، تو یہ ہماری بدنی عبادات ہیں. اور ال سے پتہ چل رہا ہے کہ ہر قسم کی تمام، دونوں ورڈز کے ساتھ ہم نے دیکھا ال. آگے ہم دیکھتے ہیں والطیبات، اس میں کیا ہے؟ اسی طرح سے الف لام ہے، اسم ہے، اور الف تا پہ اینڈ ہو رہے ہیں، یہ بھی جمع مؤنث کا پیٹرن ہے. اور کیا ہے کہ اس کی واحد ہے طیبتن. جب ہم الف لام کو بھی مائنس کر دیں، الف تا کو بھی، تو یہ طیبہ بن جاتا ہے. اردو میں ہم بولتے بھی ہیں، نام بھی رکھتے ہیں. اور یہاں پہ مراد ہے سبھی مالی عبادات. کیسے مراد ہے یہ بھی ہم آہستہ آہستہ دیکھتے ہیں آگے جا کے. مالی عبادات میں کیا کیا چیزیں آ جائیں گی؟ زکوٰۃ، صدقات، خیرات وغیرہ. اس پوری تحیات للہ والصلوات والطیبات کا ایک ترجمہ آپ کو مختلف کتابوں میں یہ بھی مل سکتا ہے کہ سارے تعظیمی کلمات، ساری عبادات، یعنی صلوات کو وہ تمام عبادات بھی کہہ دیا جاتا ہے، والطیبات، اور ساری پاکیزگیاں. اس کو اس کے ساتھ طیبات میں، یہاں تو ہم کہہ رہے ہیں نا مالی عبادات، لیکن ساری پاکیزگیاں بھی اس کا معنی ہو سکتا ہے. یہ ترجمہ بھی آپ کو مل جائے گا، لیکن یہ والا جو ترجمہ ہے یہ زیادہ کامن ہے اور زیادہ علماء نے مختلف احادیث سے اس کو ثابت کیا ہوا ہے کہ اس کا میننگ اصل میں یہ نکلتا ہے. دوبارہ سے دیکھتے ہیں کہ ہم یہاں سے کیا اسباق حاصل کر رہے ہیں، یہ جو ہم الفاظ بول رہے ہیں. دوبارہ سے ان عبادات کی ایک لسٹ دیکھ لیتے ہیں. قولی عبادات، بدنی عبادات، مالی عبادات. اس میں ہم خود سے دیکھ سکتے ہیں کہ اپنے ہم قول سے کیا کیا عبادات کریں، نماز، ایوری تھنگ کی جو بھی کوئی اچھی بات ہے وہی ہمارے لیے
اگر ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کی ہے تو عبادت ہے، لیکن مشورہ دینا بھی عبادت میں کاؤنٹ ہوگا. اگر ہم نے کسی کو اچھا سنسیئر مشورہ دیا، قرآن و سنت کے مطابق دیا. اسی طرح حج دیکھیں کتنی بڑی بدنی عبادت ہے، قولی بھی ہے، حج میں ہم بولتے بھی تو ہے نا، اور حج تو بلکہ مالی عبادت میں بھی کاؤنٹ ہوتا ہے، کیونکہ حج میں مال بھی لگتا ہے، اوبیسلی زیادہ خرچ کر کے آپ کو حج کے لیے جانا ہوتا ہے. تو اس طرح ہم اور بھی بہت ساری عبادات کو اس لسٹ میں ڈال سکتے ہیں. ایک حدیث ہے، اس کو QC1 میں بہت کوٹ کیا جاتا ہے، ڈاکٹر صاحب کی فیورٹ حدیث ہے. تو اس حدیث کو ہم دیکھتے ہیں، بخاری اور مسلم دونوں میں ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ 70,000 ایسے آدمی ہیں جو جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل ہوں گے. کون لوگ ہوں گے؟ ان کی خصوصیات بھی بتائیں، جو نہ تو خود جھاڑ پھونک کرتے ہیں، نہ کسی سے کرواتے ہیں، نہ بدشگونی لیتے ہیں، اور صرف اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. جیسے یہ حدیث سنی، یہ بات سنی، تو ایک صحابی عکاشہ بن محسن بھی کہتے ہیں اور محسن بھی آیا وہ نام، شاید محسن زیادہ اس کا پروننسیشن ہے، رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان میں سے کر دے، یعنی وہ جو 70,000 لوگوں کا آپ نے ذکر کیا ان میں سے مجھے بھی اللہ تعالیٰ کر دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے آپ ان میں سے ہو. اس کے بعد ایک اور صحابی اٹھ کے کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ میرے لیے بھی دعا فرمائیں کہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں شمار کر دیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عکاشہ اس میں تم پر سبقت لے گے، یعنی عکاشہ نے پہل کر لی. جیسے انہوں نے یہ بات سنی تو وہ اتنے ایگر ہو گئے کہ میں ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں. انہوں نے فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کے لیے بھی کہہ دیا، خود بھی دعا کی ہوگی. تو اس حدیث سے ہم کیا بات سیکھ سکتے ہیں کہ جب بھی ہم کوئی اچھی بات سنیں تو ہمیں فوراً اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے اور اس کو اپنے عمل میں بھی لانا چاہیے، اپنے گزرے ہوئے وقت کا احتساب بھی کرنا چاہیے، پلان بھی بنانا چاہیے. یعنی ابھی ہم نے یہاں پہ یہ سیکھا کہ یہ 3 عبادات کے بارے میں ہم نے تفصیل سے دیکھا کہ قولی عبادات، بدنی عبادات، مالی عبادات، کیا کیا اس میں ہم نے اتنی ساری لسٹ اس کی ہم نے دیکھی. تو اب ہمارے اندر ایک انسپریشن پیدا ہونی چاہیے کہ ہم اس کے لیے دعا کریں کہ یا اللہ ان سب عبادات میں حصہ لینے کی مجھے توفیق عطا فرمائیں. پھر احتساب اپنا کریں کہ میری زبان کا کیا حال ہے. ایک طرف تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ سب قولی عبادات اللہ کے لیے، تو میں اپنی زبان کو کیسا استعمال کر رہا ہوں، میری قوتیں یعنی میری جو جسم کی صلاحیتیں ہیں وہ کس کس جگہ پہ استعمال ہو رہی ہیں، اور میرے مال کے جو سارا وہ جو میرا ایک طرح سے پیٹرن ہے خرچ کرنے کا وہ کیا ہے، کس جگہ پہ میرا پیسہ خرچ ہو رہا ہے. اور ان 3 چیزوں کے حوالے سے اچھا سا پلان بنائیں. اپنا احتساب انسان خود ہی سب سے بہتر کر سکتا ہے، اپنے لیے بہترین پلان ہم خود بنا سکتے ہیں ان باتوں کی روشنی میں، ان احادیث کی روشنی میں. تو تصور احساس و دعا کے ساتھ پریکٹس کیجیے. التحیات للہ، سبھی قولی عبادات اللہ ہی کے لیے ہیں، والصلوات اور سبھی بدنی عبادات، والطیبات اور سبھی مالی عبادات کس کے لیے ہیں؟ اللہ ہی کے لیے ہیں. علم وقت سکھا دیجئے اور لکھ لیجئے تاکہ آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے، آپ کے لیے اس کو یاد کرنا آسان ہو جائے. اس کے میننگز کو ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے لیے آج یہ جو میننگ ہم نے پڑھے ہیں یہ بالکل فرسٹ ٹائم ہی انہوں نے اس طرح کے اس کے میننگ سنے ہوں. اگلا حصہ دیکھتے ہیں. السلام علیکہ ایھا النبی، سلام ہو آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہاں پہ پھر وہی ال آ گیا. ال کا مطلب ہے سلامتی، یعنی ہر قسم کی سلامتی. السلام کا مطلب ہے سلام، یعنی سلامون کا مطلب ہے سلامتی، السلام کا مطلب ہے ہر قسم کی سلامتی. سلامتی سے کیا مراد ہے کہ کوئی بھی ناپسندیدہ چیز جو ہے وہ آپ کے سامنے، آپ کے آگے نہ آئے، آپ کو واسطہ نہ پڑے، اور آپ محفوظ رہیں ہر طرح سے. کون؟ علیکہ، سلامتی کس پر ہو؟ آپ پر. علیکہ کیا تھا؟ TPI اپنی کو لے آئے ہیں جو ہم نے سیکھی تھی ابھی لاسٹ 1-2-3 کلاسز میں. ہم نے کیا سیکھا تھا؟ علیہ علیہ علیکہ. آپ کے ٹیبل میں 3rd نمبر پہ یہ ورڈ آ گیا علیکہ، آپ پر. اللہ کا مطلب تھا اوپر یا پر. کس کے اوپر؟ ایھا النبی، اے نبی. اور یہ ایھا کا ورڈ کیا ہے؟ یہ کالنگ، کال کرنے کے لیے، پکارنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے. ہمارا یہاں پہ یہ ورڈ یوز ہو گیا ایھا. یا کا مطلب بھی اے ہے، ایھا کا مطلب بھی اے ہے، اور یا ایھا کا مطلب بھی اے ہے. یہاں پہ ہمارا یہ مڈل والا ورڈ یوز ہو گیا. ویسے اگر کسی کو پکارنا ہو یا اخی کہہ کے ہم بلاتے ہیں، اس کا مطلب بھی اے ہوتا ہے، یا ایھا بھی استعمال ہوتا ہے مختلف جگہوں پہ، دیکھیں گے ہم. النبی، اور اگر ال نہ ہو تو پھر نبیٌ اس کو کہتے ہیں. اور اس کی جمع بہت انٹرسٹنگ سے یہ کانسیپٹ آ گیا کہ نبیٌ کی 2 طرح سے جمع بنانا بتائی گئی ہے. ایک ہے نبیون،
नबीयूना, और इसमें वाव नून हमें क्या बता रहे हैं कि ये वही जमा सालिम का पैटर्न है जो हमने जमा सालिम हमने सीखी थी ना, जमा सालिम जिसको हमने वाव नून और या नून के साथ बनाया था। ये वाला पैटर्न क्या बता रहा है, अंबिया, यानी अंबिया भी इसकी जमा हो सकती है नबी की, और हम सुनते रहते हैं अंबिया, अंबिया कराम। तो इसका मतलब है कि कुछ इसम ऐसे आएंगे जिसमें से एक नबी है, कुछ इसम ऐसे आएंगे जिनकी दोनों टाइप की जमा बन सकती है। इनकी कुरान में जो अक्रेंस है वो भी देख लीजिए, 74 टाइम्स ये वर्ड्स आए हुए हैं। वरहमतुल्लाहि, वाह का मतलब तो और है, ये तो अलग है, यानी इस वर्ड का हिस्सा नहीं है, वाह अलग है। उसके बाद है रहमतुल्लाहि, रहमत, रहमत अल्लाह, अल्लाह की, व बरकातुहु, और बरकतें हों उसकी आप पर। रहमत के वर्ड से तो हम वाकिफ ही हैं, रहमा हम बोलते रहते हैं। बरकत के वर्ड से भी देखिए, हमारे लिए तो उर्दू ही है ना, ऑलमोस्ट बहुत सारे, कितने सारे वर्ड्स तो सारे तकरीबन उर्दू ही लग रही है ना। थोड़ी सी अगर हम इसकी तफसील को जान लें और अपने जहन में उसका एक खाका बना लें, उसको कनेक्ट कर लें किसी न किसी एग्जाम्पल से, तो हमें ये वर्ड्स कभी भूलते नहीं हैं। तो वाह का मतलब और बरकातुहु, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम तय्यबात हमने पढ़ा, हमने अत्तहियात पढ़ा, सलावात पढ़ा, बिल्कुल वैसे ही ये वर्ड है। असल में ये बरकात ही है, और इसका वाहिद जो है वो बरकातुन बनता है। ठीक है, इसको ये क्या है कि बेसिकली ये दो टुकड़े हैं, ये दो टुकड़े हैं, यानी कि यहाँ पे ये ऐसे है, बरकात की बात हु जो है वो अटैच हुआ है। ये ऐसे ही है जैसे हमने पढ़ा था रब्बुहु या दीनुहु, ये वैसे ही है बरकातुहु। ठीक है, ये वैसे ही है, दो वर्ड्स का ये कॉम्बिनेशन है, और वाह तो साथ वैसे ही वाह और के लिए है। तो इसमें हम क्या कह रहे हैं कि अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, सलाम हो आप पर ए नबी। अब क्या बात हो रही थी, पहले हमने कहा कि 3 इबादत अल्लाह ताला के लिए, ठीक है। तो वो जो 3 इबादत थी, वो जिस शख्सियत ने सबसे बेहतरीन तौर पर अंजाम दी, वो कौन थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनके लिए अब हम 3 बातें, 3 दुआएं मांगेंगे। 3 हम, एक तो उनके लिए सलामती की दुआ मांगेंगे, एक उनके लिए रहमत की दुआ मांगेंगे, एक हम उनके लिए बरकत की दुआ मांगेंगे। आगे देखते हैं किस तरह से। अस्सलामु अलैका हमने कहा था ना, यानी कि सलामती हो, हर तरह से महफूज रहे। रहमत की बात हुई थी, रहमत का मतलब होता है आपके ऊपर अल्लाह ताला का खास फजल हो, खास एहसान। बरकत का क्या मतलब है कि ये जो फजल हो, एहसान हो, ये हमेशा बाकी रहे, इसमें बढ़ोती हो, इसमें ज्यादती हो, इसमें कभी कमी ना हो। बरकत का ये मतलब होता है ना, किसी भी चीज में हम बरकत की बात करते हैं, यानी वो चीज बढ़ती रहे, कभी कम ना हो। एक जिम्नी बात आ गई कि आपस में अस्सलाम वालेकुम का मतलब क्या होता है कि हर किस्म की सलामती हो आप पर, अलैकुम आप सब पर। अलैकुम हमने अगर हम अपनी टीपीआई से देखें तो अलैकुम क्या था, इस तरह से ये वाला हमारा इशारा बनता है, अलैकुम आपके ऊपर सलामती हो, यानी हर किस्म की सलामती। देखिए ना, इसमें भी जो अलिफ लाम है ये हमें बता रहे हैं कि हर किस्म की सलामती हो। तो इससे क्या मुराद है कि दीन, ईमान, सेहत, माल, खानदान, बिजनेस, नौकरी, हर चीज में आपके सामने कोई नापसंदीदा चीज ना आए, और कोई आपसे कुछ गलत ना हो, और आप जो भी करें वो दुरुस्त हो, और अल्लाह की रजा के लिए आप जो भी करें वो करें। तो ये कितना, इसका अगर इसको हम मुकाबला करें, आजकल की जो ग्रीटिंग्स हम लोग आसानी के लिए बोलना शुरू हो गए हैं, एक तरह से बस प्रैक्टिस में आ गई है, हेलो हाय गुड मॉर्निंग, ठीक है, उसमें ग्रीटिंग हो जाती है। कुछ ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वो नहीं कह सकते, लेकिन देखिए इसमें तो हम एक सलामती भेज रहे हैं, ये तो दुआ है, हम किसी को दुआ दे रहे हैं, तो उस दुआ के बदले में हमें अजर मिलता है, और फरिश्ते भी आमीन कहते हैं। तो लिहाजा हमें अस्सलामु अलैकुम एहतमाम के साथ कहना चाहिए, और इसको पूरा मीनिंग समझते हुए कहना चाहिए। तो इसको अब हम कंबाइन करके अगर देखें तो हम क्या कह रहे थे, पहले तो 3 इबादत हमने अल्लाह ताला के लिए डिक्लेयर की कि तमाम कौली, तमाम बदनी, तमाम माली इबादत अल्लाह ताला के लिए हैं। फिर हमने कहा कि सलामती हो आप पर ए नबी, एक तो सलामती हो आपके ऊपर, फिर हमने कहा कि आपके ऊपर रहमत हो ए नबी, और फिर हमने कहा कि आपके ऊपर बरकतें हो। ये देखिए, ये बरकत किसकी हो, अल्लाह की बरकत हो, बरकतें हो उसकी, यानी कि आपके ऊपर बरकत हो। तो अस्सलामु अलैना, इसका अगला हिस्सा भी देख लेते हैं, फिर इसको दोबारा से कनेक्ट करेंगे। अस्सलामु अलैना, सलाम हो हम पर। पहले तो हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए 3 बातें मांग ली, अब हम क्या कह रहे हैं, एक अपने लिए भी मांग रहे हैं। अलैना की टीपीआई क्या थी, इस तरह, अलैना हम पर। अब देखिए इसमें किस तरह आया, एक अलैका का वर्ड आया, एक अलैकुम का आया, एक अलैना का आया। ये हमारी टीपीआई है जो हमारे यूज में आ रही है। अस्सलामु अलैना, व और अला ऊपर, ये वही अला है। अब ये
अकेला नजर आ रहा है आपको, इबादिल्लाही, अल्लाह के बंदों के, अस्सालिहीन जो नेक हैं। ये जो इबाद है ना बंदे, ये उनकी खुसूसियत बताई जा रही है कि वो लोग जो नेक हैं, यानी तमाम बंदों पे तो नहीं, लेकिन वो जो नेक लोग हैं उन पर सलाम। कैसी सलामती हो? हर किस्म की, क्योंकि अल्लाह हर किस्म की। और अलैना, अगेन हमें वो टेबल शो किया जा रहा है कि अलैना हमारे टीपीआई में किस जगह पे आता था, ऐसे करके हम अपनी 4 फिंगर्स अपनी तरफ करके अलैना हम कहते थे। और वाह अला, अगर इसके टुकड़े भी करने हो तो हमें नजर आता है सिंपली कि वाह एक अलग एक हर्फ है और अला एक अलग हर्फ है। इबादुल्लाह के बारे में देखिए कि ये सिंपली ये क्या है कि अब्द की जमा है, यानी अगर हम इसके वाहिद पे जाएं तो इसका वाहिद है अब्द, इबाद जमा अब्द वाहिद। अब्द होते बंदा, अब्द होते गुलाम। जिस तरह अब्दुल्ला नाम है हम बोलते हैं, इसका मतलब होता है अल्लाह का गुलाम, तो उसी की जमा बनानी तो इबादुल्ला। अब आपने इसकी जमा को समझ लेना है, ये भी जमा मुकस्सर ही का एक पैटर्न है, ठीक है ना, ये भी जमा मुकस्सर है। मुकस्सर और सालिम का जरा वो थोड़ा सा डेफिनेशन भी जहन में रखा करें कि सालिम जमा वो होती है जिसमें वाहिद का लफ्ज पूरा का पूरा आ मौजूद होता है और आगे से वाव नून या नून का इजाफा हो जाता है। मुकस्सर वो जमा होती है कि जिसमें जो वाहिद का लफ्ज है ना वो पूरा नहीं आता, जिस तरह यहाँ पे ना अब पूरा नहीं नजर आ रहा, ठीक है ना, वो तो इबाद बन गया ना, अब तो नहीं रहा ना। इसी तरह नबी से फिर वो अंबिया बन गया था, उसमें हमजा भी आ गया और तरह की उसकी साउंड बन गई, तो ये डिफरेंस आपने थोड़ा सा में रखना है। उसके बाद है अस्सालिहीन। अस्सालिहीन में देखिए कि ये भी कैसा वर्ड है कि इसमें भी हम देख रहे हैं कि इसमें भी ये या नून का इजाफा है, तो हमें पता चलता है कि या नून वाला जो होती है जमा, वो हमने याद की थी कि मुस्लिमून और मुस्लिमीन दो पैटर्न थे ना, तो मुस्लिमीन की वाहिद हमने कहा था कि ये होगी या तो मुस्लिमान होता है या मुस्लिमीन होता है ना। इसी तरह सालेहीन का वाहिद होगा सालेहन या सालेहीन, और सालेहूना का जो वाहिद है वो सालेहुन होगा। यानी हम थोड़ा सा रिवर्स ऑर्डर में, क्योंकि ये जो आज हम अस्कार पढ़े इसमें ज्यादातर जमा के अल्फाज आते हैं, तो हम एक प्रैक्टिस करें कि हम जमा से वाहिद की तरफ जाने का भी थोड़ा सा उसका एक मैप बनाएं, उसका तरीका भी जहन में आ जाए। वाहिद से जमा तो हम इनिशियली बनाना सीखते हैं, उसके बाद हम जमा से वाहिद के ऊपर भी आते हैं। तो सालेहीन की असल में वाहिद बनती है या सालेहीन बनती है या सालेहन बनती है, डिपेंड करेगा कि कौन सा इस्तेमाल हुआ है, इसकी तफसील आगे आप देखेंगे। अच्छा, अब हमने जिस तरह की सूरतुल फातिहा में पढ़ा था, याद है अनअमता अलैहिम, उसमें हमने पढ़ा था कि कुरान की आयत की रोशनी में अल्लाह ताला का इनाम किन लोगों पर था, कौन लोग थे? ये 4 लोगों के बारे में बताया गया था ना, अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन के ऊपर अल्लाह ताला का इनाम हुआ था। तो यहाँ पे देखिए सालिहीन की बात हो रही है। अच्छा, सबसे पहले हमने कहा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ठीक है, हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर सलाम की भेजी। फिर हमने कहा अस्सलामु अलैना, ये देखिए अलैना, हमने अपने लिए दुआ मांगी, उसी सलामती की जिस सलामती की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ मांग रहे हैं, हम अपने लिए भी मांग रहे हैं। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, सालेहीन के लिए दुआ मांग रहे हैं। तो यानी पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम, फिर हम पर सलाम और फिर सालेहीन पर सलाम। अच्छा, अब इसमें समझने की बात क्या है? समझने की बात यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो हमने दुआ की, सलामती की, वो तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला कबूल फरमाएंगे। सालेहीन के लिए भी दुआ इंशाल्लाह ताला कबूल हो जाएगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में वादा भी किया है सालेहीन के लिए दुआ कबूल होगी। यानी ये नंबर 3 पे हमने सालेहीन के लिए दुआ एक तरह से मांगी, और नंबर 1 पे हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मांगी पीछे, ठीक है ना। और ये जो है, ये जो दुआ है अलैना, जो हमारे ऊपर है, ये नंबर 2 पे हम दुआ मांगे। तो बताया ये जा रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ भी कबूल हो जाएगी, सालेहीन के लिए भी दुआ कबूल हो जाएगी। तो हम बीच में हैं, अलैना मिडल में हैं, सैंडविच हो गए ना। तो उम्मीद है इंशाल्लाह कि अगर हम भी अपने अमाल को सौले बना लें और सौले लोगों की पैरवी करना शुरू कर दें, तो हमारे लिए भी ये सलामती की दुआ कबूल हो जाएगी, ठीक है। इसके लिए हमें करना क्या होगा? हमें अमल करना है, अमल से प्रूव करना है कि हम सौले हैं। हम तो वैसे कहते हैं, सब लोग दावा करते हैं कि हम सौले हैं, लेकिन सौलेहीन के लिए हमें इस दुआ के लिए, इसके लिए एलिजिबल होने के लिए हमें सालेहीन की तरह के अमाल करने हैं। क्योंकि कुरान में इनाम जो अनअमता अलैहिम में जो 4 लोगों का 4 ग्रुप्स का जिक्र हुआ था, उसमें सबसे पहले अंबिया और बाद में एंड में सालेहीन आए थे। तो हमें श्योर है कि सालेहीन तो इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे आखिरत में। तो हमें यहाँ पे इतना बड़ा चांस मिल रहा है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सलामती की दुआ मांग रहे हैं, एंड में सालेहीन के लिए मांग रहे हैं। बीच में अल्लाह ताला ने हमें पूरा का पूरा मौका दिया कि हम अपने लिए भी दुआ मांगे कि अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालेहीन, के सलामती हो हम पर और ऊपर अल्लाह के बंदों के जो नेक हैं। तो इसमें एक और पॉइंट भी समझने का है कि रोजाना करोड़ों लोग हर नमाज में दुआ करते हैं ना,
اچھا اب یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ سب کی دعا میں دوسرے مسلمان ساتھی صالح لوگ شامل ہیں. جیسے میری دعا میں اگر میں صالحین کے لیے دعا مانگ رہی ہوں، آپ سب لوگ شامل ہیں، آپ کی دعا میں میں شامل ہوں، کروڑوں لوگ دعا مانگ رہے ہیں، ہر ایک کی دعا میں دوسرے لوگ شامل ہیں. تو صرف کرنا کیا ہے؟ کرنے کا تو صرف اتنا ہی کام رہ گیا نا کہ ہم ایکچولی واقعی صالح بن جائیں. صالح بن جائیں گے تو دوسروں کی دعاؤں میں بھی ہم شامل ہو جائیں گے. ان کی دعا قبول ہوگی، ان کے اپنے لیے قبول ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قبول ہوگی، صالحین کے لیے بھی قبول ہو جائے گی. تو صالح بننا ہمارا پلان ہونا چاہیے. صالح بننے میں کچھ مشکل بھی نہیں ہے. صالح بننے کے لیے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر چلنا ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی زندگی کو ڈھالنا ہے. اور یہ جو ہم نے ساری عبادات، قولی، بدنی، مالی عبادات کی ایک لسٹ دیکھی، تو ان عبادات کو اپنی زندگی میں پریکٹیکلی لانا ہے اور ہم صالح بن جائیں گے اگر ہماری جو ہے وہ نیت اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہوگی. تو اتنا بڑا چانس ہے. اور لوگ ہمیں کہتے ہیں نا کہ دعا کیجیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، تو اس طرح سے یہ وعدہ بھی ایک طرح سے پورا ہو جاتا ہے. ورنہ بعض اوقات ایسا، اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ ہمیں کوئی دعا کے لیے کہے اور ہم نہ یاد رکھ سکیں، نہ دعا کر سکیں، بھول جائیں. تو اگر ہم کانشیسلی اس وقت توجہ کے ساتھ ہم اپنے لیے دعا مانگ رہے ہیں اور صالحین کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، تو اس میں ہمارے وہ ساتھی، وہ دوست، وہ ہمارے ریلیٹڈ لوگ جنہوں نے ہمیں دعا کے لیے کہا تھا، وہ آٹومیٹیکلی اس گروپ میں شامل ہو جائیں گے، ان صالحین میں شامل ہو جائیں گے. اپنی اپنی جگہ پہ ہم نے کوشش جاری رکھنی ہے خود کو صالح بنانے کی. علم سکھا دیجئے، اکتب لکھ لیجئے. لکھیں گے، سکھائیں گے تو آپ کو اچھی طرح سے یاد ہو جائے گا. اب وہ دو گواہیوں کی باری آتی ہے. بات ہوئی تھی نا کہ 3 عبادات اللہ تعالیٰ کے لیے، یعنی 3 باتیں اللہ تعالیٰ کے لیے، 3 باتیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، ایک ہمارے لیے دعا، ایک صالحین کے لیے دعا. اس کے بعد یہ 2 گواہیوں کی بات ہوتی. کیا الفاظ ہیں اس کے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے. شہادت کے لفظ سے ہم واقف ہیں. گواہی دینا یعنی کسی بات کو سچ بتانا، اپنے علم و یقین کی بنا پر کوئی بات ہم نے بتائی کہ یہ میں شہادت دیتا ہوں. میں گواہی دیتا ہوں کا کیا مطلب ہے یہاں پہ؟ باتوں سے بھی اور عمل سے بھی، دونوں طرح سے میں گواہی دیتا ہوں، صرف باتوں سے نہیں، عمل سے بھی. ان کا مطلب ہم نے پڑھا تھا کہ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی الہ. لا کا مطلب نہیں، اور ہم نے ایک اور لسٹ بھی پڑھی تھی کہ ماں کا مطلب بھی نہیں ہو سکتا ہے، لم کا مطلب بھی نہیں، ماضی میں نہیں یعنی ڈڈ ناٹ، اور لن کا مطلب فیوچر میں نہیں یعنی کہ ول ناٹ. لم یلد کا ہمیں پتہ ہے، ماں کا معنی نہیں ہم اگلے آنے والے کچھ اسباق میں پڑھنا شروع کر دیں گے. ابھی تک ہم نے ماں کا ایک معنی پڑھا تھا، ماں دینوں کا کیا ہے آپ کا دین، اور ایک ہم نے پڑھا تھا جو مل السماوات والی دعا میں بھی ہم نے پڑھا تھا. تو یہ تو ایک سائڈ لائن پہ بات آ گئی. بات یہ ہو رہی تھی کہ لا الہ، نہیں کوئی معبود. تو الہ کی جمع بھی ہم ساتھ ہی دیکھ لیتے ہیں، ریوائز کر لیتے ہیں، ہم نے پہلے بھی کی. الہ کی جمع ہوتی ہے آلہۃ، یہ بھی جمع مکسر کا پیٹرن ہے. تو کوئی معبود نہیں ہے الا اللہ، سوائے اللہ کے. اور اللہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ ایک ورڈ ہوتا ہے جو کہ حرف ہوتا ہے، جو کہ ایکسیپشن کے لیے آتا ہے، سوائے کے معنی میں آتا ہے، یعنی کوئی الہ نہیں ہے سوائے اللہ کے. یہ کچھ سچے واقعات لاسٹ ٹائم بھی آپ سے شیئر کیے گئے تھے، اور ان کا کیا تھا جسٹ، ان کا کیا تھا کہ جب دنیا میں زندگی میں ہمیں کلمہ پڑھنے کی عادت نہ ہو، نماز قرآن ہماری عادت میں شامل نہ ہو، تو پھر موت کے وقت بھی کلمہ نصیب نہیں ہوتا. سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کتنے چانسز دیے ہوئے ہیں، کتنی اپرچونٹی ہے. کوئی نماز تو ہماری آخری نماز ہوگی، یہ تو ہمیں نہیں پتا، لیکن آخر کسی نہ کسی نماز کے بعد ہی ہماری ڈیتھ ہوگی، ہم فوت ہوں گے. یعنی یا تو ہم کوئی اذان سن رہے ہوں گے، یا ہم وضو کے بعد کی دعا میں بھی اسی طرح سے یہی اذکار آ رہے تھے، یہی الفاظ آ رہے تھے. پھر یہ تشہد میں ہم جب نماز پڑھے ہیں، ہم یہ شہادت دے رہے ہیں، ہم لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں. تو اس طرح سے دیکھا جائے، اگر ہم یہ چیزیں توجہ کے ساتھ پڑھیں گے تو کاؤنٹ ہو جائے گا. موت کے وقت ہمارا کلمہ کاؤنٹ ہو جائے گا اگر ہم نے اس وقت اپنے آخری ذکر میں، آخری جو ہماری نماز تھی یا اذان یا کوئی بھی جواب ہم دے رہے تھے، اگر ہم نے اس کو توجہ سے پڑھا ہے، تو اس کو عمل میں لانے کی بات ہو رہی ہے. لا الہ الا اللہ کو اپنے عمل میں لانا ہے، زندگی میں لانا ہے. دعا مانگیں اس کے لیے، احتساب کریں، اپنے لیے پلان بنائیں، تبلیغ کریں، یہ ساری باتیں اور لوگوں کو، غیر مسلموں تک بھی پہنچائیں، ان تک بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پیغام پہنچائیں. برے دوست، انٹرنیٹ، بری عادات، احتساب کریں، کہیں اس وجہ سے تو نہیں میں اپنے صحیح راستے سے ہٹ رہا.
اپنے لیے بہترین پلان بنائیں, ساتھ لے کے چلیں لوگوں کو, اکیلے پلان نہیں بنائیں, سب کے ساتھ مل کے بنائیں. اشہد لا الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں. یہ اشہد یاد ہے نا آپ کو, اشہد ہم نے سیکھا تھا اعوذ کی طرح, اشہد, ٹھیک ہے, ان یہ کہ نہیں کوئی معبود الا اللہ سوائے اللہ کے, علم وقت, یہ ہم اصل میں کئی دفعہ کر چکے ہیں نا, اذان میں بھی اور وضو کے بعد کے اذکار میں بھی, تو یہ آپ کی ایک طرح سے ریویژن ہو رہی ہے. آخری حصہ ہے واشهد ان محمدن عبدہ ورسولہ, واشهد اور میں گواہی دیتا ہوں, ان یہ کہ محمدن محمد صلی اللہ علیہ وسلم, عبدہ اس کے بندے, ورسولہ اور اس کے رسول ہے. یہ ہو کیا ہے, کس کے بندے ہیں, اللہ کے. وہ جو پیچھے بات ہوئی تھی نا, نہیں کوئی الہ سوائے اللہ کے, اب یہ اس اللہ کے بندے, اس اللہ کے رسول ہونے کے بارے میں گواہی دی جا رہی ہے. اس کے بارے میں ایک پورا ایمفیسس دیا جا رہا ہے کہ وہ محمد جو ہیں وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. انا کا مطلب بھی ہم نے کے پڑھا تھا, یاد ہے, ان اور انا دونوں کا میننگ کے تھا, اور اس کے پھر ریفرنس فریزز بھی ہم نے کچھ دیکھے تھے, ایک لسٹ ہم نے دیکھی تھی کہ چونکہ یہ ملتے جلتے حروف ہیں, یہ کہیں ہمیں بھول نہ جائیں, تو ہم نے کہا کہ ان اور انا دونوں کے لیے ہم نے ایک ایک یہاں سے اس کا فکر یاد کر لیا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ سے ہم نے دیکھ لیا کہ یہاں پہ بھی مطلب آ رہا ہے کہ, اور اشہد ان محمد رسول اللہ میں بھی یہاں پہ بھی آ رہا ہے میننگ کے. تو یہ دونوں اس کے ریفرنس فریزز ہو گئے, ہمیں یاد رہے گا ان اور انا کا میننگ ایک ہی ہے. ان کا میننگ ہوتا ہے اگر, اب انشاءاللہ کا تو لفظ سبھی کو آتا ہے, سبھی استعمال کرتے ہیں, اگر اللہ نے چاہا تو, اس لیے یہ ہمیں بھول نہیں سکتا اگر ہمیں اس کا ریفرنس فریز آتا ہو. انا کا مطلب ہے بے شک, ان اللہ مع الصابرین, یہ لسٹ بھی آپ دہراتے رہا کریں. عبدہ کیا ہے, اس کے بندے, یہ بھی دو ٹکڑے ہیں, عبد پلس ہو, ٹھیک ہے, دو ٹکڑے ہیں, کیسے, عبدہ, ٹھیک ہے, جس طرح عبداللہ ہوتا ہے نا اللہ کا بندہ, اسی طرح عبدہ, یعنی کہ ہم یوز کریں جس طرح ہم کہتے ہیں نا بیت اللہ اللہ کا گھر, تو بیتہ اس کا گھر, عبداللہ اللہ کا بندہ, عبدہ اس کا, اس میں ہے اس کا بندہ, یہ تو ہم ویسے اس اپنی ٹرانسلیشن میں تعظیماً کہہ رہے ہیں نا, اس کے بندے, ٹھیک ہے, اصل میں یہ واحد ہے, عبد واحد ہے. پیچھے ہم نے پڑھا تھا عبد واحد ہے اور عباد جو ہے وہ اس کی جمع تھی. رسولہ بھی بالکل ایسے ہی دو ٹکڑے ہیں, وا تو خیر ہے ہی الگ, اور رسولہ ایسے ہی ہے جیسے ہم نے پڑھا تھا نا دینہ کتابہ, اسی طرح رسولہ ہو جو ہے یہاں پہ ایک ٹکڑے کے طور پہ ساتھ کمبائن ہوا ہے, پوزیشن کے لیے آتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور رسول کی جمع کیا ہوتی ہے, رسول, رسول کی جمع رسول, یہ بھی جمع مکسر کا ایک پیٹرن ہے, عام لفظ سے ہم نے سنا. تو اذان کے سبق میں بھی اس کی تشریح گزری تھی نا, یہاں پہ عبدہ و رسولہ کے الفاظ زائد ہیں کہ ہم کو اللہ تعالیٰ کا سچا بندہ بن کے رہنا ہے, جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بہترین بندے تھے اور ہمارے لیے رول ماڈل ہیں, اسوہ حسنہ ہے, بہترین نمونہ ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ الفاظ ایسے نہیں ہیں کہ ہم ان کو صرف منہ سے بول دیں اور ایک ریچول ادا کر دیں. اگر ہم کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ اللہ کے صحیح بندے اور رسول ہیں, سچے بندے اور رسول ہیں, تو کہنے کے ساتھ ساتھ ہمیں پھر ساتھ خود بھی انہی کے فٹ سٹیپس پہ چلنا بھی ہے, انہی کی سنتوں کو فالو بھی کرنے ہیں. یہ جو گواہی کے ہم نے اذکار الفاظ پڑھے, اس سے ریلیٹڈ قرآن کی ایک آیت کا ٹکڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, اور اسی طرح ہم نے تم کو ایک امت وسط یعنی بیچ کی راہ والی امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو. تو ہم سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک ہم پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ذمہ داری تھی, لیکن ہم پہ ان کے بعد ایک اتنی بھاری ذمہ داری آن پڑی کہ ہم نے بھی لوگوں تک یہ شہادت دینی ہے, یہ بات پہنچانی ہے کہ ہمارا دین کیا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی توحید وحدانیت کے بارے میں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے بندے اور آخری رسول ہونے کے حوالے سے ہم نے یہ پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ لوگوں پر گواہ رہو. ہم نے آپ کو ایک بیسٹ امت بنایا ہے, تو ہم نے اس کی ذمہ داری کو نبھانا ہے. یہ شہادت کے حوالے سے ہم نے قرآن کی سورۃ البقرہ کی ایک آیت کا ٹکڑا پڑھا. اب کیا ہے کہ ہر نماز کے تشہد میں بھی, پانچوں, اس سے پہلے ہم اذانوں میں بھی دیکھ چکے, اقامت میں بھی دیکھ چکے, تو ہم کتنی مرتبہ یہ شہادت کے الفاظ بھی دہراتے ہیں, ہم کئی جگہوں پہ ان کا جواب دے رہے ہیں, کئی جگہوں پہ ہم خود سے ادا کر رہے ہیں. یہاں پہ لکھا ہوا ہے کوئی 25-30 بار, میرے خیال ہے یہ کاؤنٹ اس سے زیادہ بنتا ہے. آپ لوگ کاؤنٹ کر کے دیکھیں کہ ہم 5 اذانیں سن رہے ہیں, 5 اقامت, اور اس کے علاوہ ہم کتنی مرتبہ ہماری تشہد آ رہی ہے جس میں ہم یہ پڑھے ہیں. تو یہ اس سے زائد مرتبہ ہی ہم یہ الفاظ دہرا رہے ہیں. اور یہاں 2 اہم ترین رکن جو ہے نا دین کا پیغام پہنچانے کے لیے, 2 جو ہے نا ہمیں اہم رکن بتائے گئے ہیں. ایک ہے لا الہ الا اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت توحید, اور دوسرا ہے محمد رسول اللہ یعنی کہ
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नबूवत भी ख़त्म हो गई और अल्लाह ताला के रसूल हैं, आखिरी रसूल हैं और फिर अल्लाह ताला के बंदे भी हैं। तो ये हमारे अक़ीदे की दुरुस्तगी के लिए, अक़ीदा तौहीद, अक़ीदा रिसालत के लिए बेहतरीन ये अस्कार भी हैं और दूसरों को दावत देने के लिए हमारे पास बेहतरीन टूल भी है। तो दोहरा लेते हैं इसको, वाशहदु अन्ना, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु, उसके बंदे, व रसूलुहु, और उसके रसूल हैं। अल्लिम, सिखा दीजिए, वक्त, और लिख लीजिए, जो कुछ आपने सीखा है उसको लिखें। ये लिखना बहुत आसान है, ये तो बिल्कुल उर्दू की तरह है, ये सारे उर्दू ही के अल्फाज हैं, इनके ऊपर जेर ज़बर पेश लगाने की थोड़ी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें। जिन लोगों को मुश्किल लगता है वो शुरू में इतनी ना भी लगाएं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस कर लें तो बहुत ही बाद में तो ऐसे लगता है, अब तो हम उर्दू भी लिखते हैं ना, तो ऐसे लगता है कि जेर ज़बर लगाने की बहुत आदत हो गई है, वो अच्छा ही लगता है बहुत। ये सब कुछ जो आपने पढ़ा, इसको दुआ के अंदाज में आपने पढ़ना है, समझना है, अपने लिए दुआ करनी है, इन तमाम बातों पे अमल करने की। अपना एहतसाब आप खुद से करें, हम खुद से अपना एहतसाब कर सकते हैं, अपनी कमी, अपनी कोताही को हम खुद से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अपने आप को बेहतर बनाने के लिए प्लान बनाने हैं और इस चीज़ की तबलीग करनी है, अकेले प्लान बना के नहीं बैठ जाना। जो कुछ भी हम पढ़ेंगे हम उसका तसव्वुर करेंगे, एहसास करेंगे, फिर हम अपने लिए इस फार्मूला के ऊपर लेकर आएंगे। दुआ, एहतसाब, प्लान, तबलीग, ये हमारे कोर्स का एक बहुत खूबसूरत 4 स्टेप फार्मूला है, लोगो है। हम जो चीज़ भी पढ़ें, जब आप बाद में बैठ के सुकून से इन चीज़ों को रिवाइज करते हैं, दोहराई करते हैं, तो तब आप इनको इस एंगल से सोचा करें कि मैंने आज जो कुछ भी सीखा उसके सिलसिले में मैं अपने लिए क्या दुआ कर सकता हूँ, किस तरह से मैं अपनी अकाउंटेबिलिटी करूँ, अपने आप को परखूँ और बेहतरीन कोई प्लान बनाऊँ अपने लिए। प्लान बनाएं तो दूसरों से भी शेयर करें ताकि दूसरे भी इंस्पायर हों। इस तरह से हमारा आज तशहुद का लेसन कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि आप लोग अब अपने तशहुद के इस पूरे पोर्शन के ऊपर इस तरह से तवज्जो देंगे, एक एक लफ्ज़ को उसके मानी के हवाले से उसको पहचानेंगे, उसकी तफसील को दोबारा से पढ़ेंगे, सुनेंगे, लिखेंगे। जब आप वर्कबुक पे काम करेंगे, जब आप अपना होमवर्क करेंगे, इसकी मज़ीद दोहराई होगी। अगर इसके सिलसिले में, इसके समझने में या कोई कॉन्सेप्ट अभी आपको ऐसा लग रहा हो कि दोबारा पूछना चाहते हैं तो ज़रूर ग्रुप में डिस्कस करें, अभी भी आपको सवाल कर सकते हैं। और इसका बेस्ट जो वे होता है वो यही होता है कि जब आपके साथ स्लाइड्स वगैरह शेयर हो जाती हैं, आप सारी स्लाइड्स को एक दफ़ा बहुत तफसील से दोबारा देखा करें और फिर आपकी कोई क्वेरीज हो, आप अपने नोट्स बनाएं, कोई क्वेरी हो तो स्पेसिफिक क्वेरी आप अपने ग्रुप में डाला करें। आपके टीचर्स आपको बताएंगे कि किस चीज़ का क्या मानी है और क्यों है और इसके पीछे क्या डिटेल है। सबक का बी हिस्सा शुरू कर लेते हैं। सवालात हम एंड में ले लेंगे ताकि एक दफ़ा हमारा लेसन कंप्लीट हो जाए। आज हम देख लें कि हमारे लिए बी पार्ट में मैंने जैसा कि कहा था कि बहुत ही कोई दिलचस्प डिफरेंट सा एक न्यू टॉपिक है। क्या है कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ये जो 4 अल्फाज हैं इनको हम कहते हैं अस्माए इशारा। क्या कहते हैं? अस्माए इशारा यानी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस भी हम कहते हैं, क्योंकि ये किसी चीज़ की तरफ पॉइंट आउट करने के लिए होते हैं, इशारा करने के लिए होते हैं। जैसे हर जुबान में होते हैं, जिससे मैं कहूँ ये यानी कि ये किताब या वो किताबें, ठीक है, इस तरह से हम कहते हैं। या फिर ये चीज़ें, या हम कहते हैं दिस इज़ अ बुक या दैट इज़ अ टेबल या कुछ भी। तो हर लैंग्वेज में इशारा करने के लिए वर्ड्स होते हैं। पहले हमने सीखे थे ना हुआ हो, वो तो हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं, अब उस पर्सन का हम नाम नहीं ले रहे, अब हम हुआ कह रहे हैं। वो प्रोनाउंस होते हैं जिनको हम कहते हैं ज़मायर, और ये वाले जो है ना इनको हम कहते हैं अस्माए इशारा। है वो भी इस्म है, ये भी इस्म। ये याद रखिए कि हो सकता है कि देखने में ये छोटे छोटे से आपको लग रहे हों, आपको लग रहा हो कि हाँ इसके साथ ये तो कुछ ऐसे हैं कि इनके साथ तो अलिफ लाम भी नहीं लगा हुआ, इनके साथ तो तनवीन भी नहीं लगी हुई, तो ये क्या है? ये हरूफ तो नहीं? नहीं, ये हरूफ नहीं, ये क्या है? ये इस्म है, ये सारे इस्म है, ठीक है ना, ये सारे अस्मा है, इस्म है। तो हम देखते हैं कि ये हैं क्या, किस तरह से इनकी डिटेल है। अपने टीपीआई की उसको दोहरा ले, जो हमने एक एक्सरसाइज सीखी हुई है कि हम क्या कहते हैं कि सुनिए, देखिए, सोचिए, यानी कि तरतीब से ना, ये पहले कान होते हैं, फिर हमारे आईज होते हैं, फिर हमारे ब्रेन होता है। सुनिए, देखिए, सोचिए, ठीक है, फिर बोलिए, जब बोलेंगे तो बताइए, बोलिए और बताइए, और दिल से कीजिए और मिलके कीजिए। सब लोग मिलके करें, ग्रुप में करें, पेयर फॉर्म में करें, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा।
ایک دوسرے کی کریکشن بھی ہو جاتی ہے, ایک دوسرے سے انسپریشن بھی ملتی ہے, انرجی بھی ملتی ہے. بالکل اکیلے تو اس پریکٹس کا اتنا فائدہ نہیں ہوتا. یہ سلائڈ تو سب کو اچھی طرح یاد ہوتی ہوگی کہ الفاظ کی 3 اقسام ہوتی ہیں, اسم, فعل اور حرف. یہ تو سب کو پتہ ہے کہ قرآن میں, حدیث میں جو بھی الفاظ آتے ہیں, یا وہ اسم ہوں گے یعنی عربی میں, یا اسم ہوں گے, فعل ہوں گے, یا حرف ہوگا. ٹھیک ہے, اسم ہے نام کی جگہ, جیسے ہم پڑھ رہے ہیں ابھی ہم آج کل جو کچھ بھی چیزیں پڑھ رہے ہیں نا, ہم اس کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں. ابھی ہم نے التحیات, طیبات, جو بھی ہم نے پڑھے تھے, برکات, رسولہ, نبی, انبیاء. اسی طرح اس سے پہلے ہم مسلم, صالح, آج بھی ہم اس طرح کے کئی اور ورڈز پڑھے, الہ سے, الہتون, اور بہت, یہ سب اسماء ہی ہیں. ہم اسماء کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں. اس کے علاوہ یہ بھی یاد رکھیے, جیسے ابھی بات ہوئی تھی, کہ یہ جو ہوا ہم کے ٹیبلز ہیں, جس میں انڈیپینڈنٹ ضمائر ہوا, ہم, انت, انا, انتم, نحن, یہ بھی اسم ہے. اس کے علاوہ یہ جو ربہم کے ساتھ ہم لگ رہا ہے, کا, یہ, کم نہ لگ رہا ہے, یہ سب بھی اسم ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی اسم ہو گئے. پھر آج ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں, ہاذا, ہؤلاء, ذالک, اولئک, یہ بھی اسم ہے. تو ابھی اس کے بارے میں تو ہم مزید تفصیل دیکھیں گے. فعل کیا چیز ہوتی ہے کہ ایسا لفظ جس میں زمانہ پایا جائے, کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے. مثلا ہے کہ فتح, اس نے کھولا. مثلا آپ ابھی تک پڑھے تھے, مختلف اپنے اسماء پڑھے, جیسے آپ نے اشہدو پڑھا, آج اعوذ باللہ ہم نے پڑھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح یہ اسم ہے. انعمتا, اہدنا. اب بہت سارے یہ افعال ہیں. اب بہت سارے افعال ابھی تک پڑھ چکے ہیں, لیکن افعال کی ہم نے ٹاپک وائز گرامیٹیکلی افعال کو بھی پڑھنا نہیں شروع کیا. ہم جسٹ ایک تھوڑا سا اس کا ایک ٹچ کر لیتے ہیں کہ اس میں کام کا ذکر ہو رہا ہے اور زمانے کا ذکر ہو رہا ہے. یہ فعل ہے. حرف کیا چیز ہے؟ حرف وہ ہے جو اسم و فعلوں کو آپس میں ملاتے ہیں. یہ جو حرف ہوتے ہیں نا, یہ چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں, بہت ہیلپ فل ہوتے ہیں, اور یہ نا بہت نوٹی ہوتے ہیں نا, یعنی چھوٹے سے ہوتے ہیں, بہت یوزفل ہوتے ہیں. اچھا, یہ جو ہوتے ہیں نا نوٹی, میں نے ان کو اس لیے کہا کہ آج ہم ان کی ایک وہ دیکھیں گے نا کہ یہ کیا شرارت ان کی ہوتی ہے, اپنے معنی کو بہت چینج کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو آج ہم یہی سارا کچھ جاننے والے ہیں. آج کا ہمارا بیسک ٹاپک ہے یہ تھوڑا سا عیادہ کے ہمارے ٹیبلز ہیں. پہلے ہم ان عیادہ کے ٹیبلز کو گزارتے ہیں, اس کے بعد آج ہم حروف کی کچھ چینجز کے بات کرنے جا رہے ہیں. مائکس اپنے رکھ لیجیے, مائکس میوٹ رکھ لیجیے, مائک میوٹ کر لیجیے. تھوڑی دیر میں آپ کے کوسچنس لے لیتے ہیں. برادر, اچھا جی, دیکھیے ہم نے پیچھے جو ہمارے 3 اسباق ہیں نا, ان میں ہم نے یوں کیا تھا کہ ہر لیسن میں, ہر کلاس میں اپنی 3 حروف ایچ ہم نے ٹیبولر فارم میں سیکھے. کیسے؟ سب سے پہلی کلاس میں یعنی اپنی لیسن نمبر 5 میں ہم نے سیکھا تھے 3 حروف. ایک تھا ل یا لی, ایک من اور ایک ان. ان کو ہم نے جوڑا تھا ہو, ہم, کا, یہ, کمنا اور ہا کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو چونکہ ہمیں ہو, ہم, کا, یہ, کمنا کا میننگ آتا ہے کہ یہ پوزیشن کے لیے ہوتا ہے نا, اس کا, ان سب کا, آپ کا, میرا, اب سب کا, ہمارا. تو جب ہم نے ان کے ساتھ حروف جوڑے, حروف کے ہمیں میننگز آتے تھے. ٹھیک ہے, لا کا مطلب تھا لیے, تو من کا مطلب تھا سے, ان کا مطلب ہے سے یا بارے میں. تو ان کے میننگ الگ سے ہمیں آتے ہیں اور ان کے میننگز ہو, ہم کے ہمیں الگ سے آتے ہیں. ان کے میننگز کو جب ہم آپس میں کمبائن کر لیتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے لہو اس کے لیے, لہم ان سب کے لیے, لکا آپ کے لیے, لی میرے لیے, لکم آپ سب کے لیے, لنا ہم سب کے لیے, اور لہا اس عورت کے لیے. اسی طرح سے ہم نے نیکسٹ کیا تھا من ہو, اس سے یا اس کے ساتھ, اس سے کہہ لیں منہم ان سب سے, من کا آپ سے, منی مجھ سے, منکم آپ سب سے, مننا ہم سب سے, اور منہا اس عورت سے. پھر بارے میں یا سے کہہ لیں, اختصار کے لیے ہم کہہ لیتے ہیں عنہ, اس سے, عنہم ان سب سے, عن کا آپ سے, عنی میرے سے, عنکم آپ سب سے, عنا ہم سب سے, اور ہاں اس عورت سے. یہ جو سے ہے اور یہ سے, ان دونوں سے میں کیا ڈفرنس تھا کہ یہ والا جو سے ہے یہ ہوتا ہے ود کے معنی میں آتا ہے. ٹھیک ہے نا, ود کے معنی میں آتا ہے, اور وہ بارے میں یعنی بارے میں اور ود کے معنی میں آتا ہے. اور یہ سمپلی سے ہوتا ہے, یعنی یہ کیا ہوتا ہے, فرام کے معنی میں آتا ہے. زیادہ اچھی طرح سمجھنے کے لیے میں بھی انگلش بھی ہیلپ کرتی ہوں کچھ لوگوں کے لیے. اس سے ہم نے اپنے لیسن نمبر 6 میں 3 مزید پھر حروف سیکھے. ان حروف کو بھی ہم کیا نام دے رہے تھے, حروف جر کہہ رہے تھے. پیچھے والے 3 بھی, ل, من اور عن, یہ والے 3 بھی کیا ہے کہ ایک ہے بی کا مطلب ہے ساتھ. ٹھیک ہے, ایک ہے فی کا مطلب ہے میں, اور ایک ہے علی. اصل میں یہ علا ہے, اور یہاں پہ کیونکہ اس کو ہم کمبائن کر کے لکھتے ہیں
تو یہ بن جاتا ہے, اصل میں یہ ورڈ ہے الا, ٹھیک ہے نا, اور یہ بھی اصل میں ورڈ ہے فی, ایسے. تو ہم جب کمبائن کر کے لکھتے ہیں تو اس کی یہ شیپ بن جاتی ہے. اچھا, اب ہمیں ان کی میننگس الگ سے آتے ہیں تو ہم اسی ہم کے ٹیبل کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں. ایک بات اس میں نوٹ کرنے کی ہے کہ یہ جو ہمارے یہ والے ہیں, اس میں یہ زیر والے بن گئے نا, بی ہم. پہلے ہم نے پڑھا تھا نا لہو, انہو, منہو, اب یہاں پہ یہ زیر والے پہلے دو بن گئے نا, فی ہی, فی ہم, ایسے بن گیا نا, اور علیہ, علیہ, ایسے بن گیا. اس کو آپ نے ذرا ذہن میں رکھنا ہے, کیونکہ یہ لینگویج کی ڈیمانڈ ہے کہ بی کے ساتھ ہو نہیں آ سکتا, بی ہو نہیں آ سکتا, بھی ہی آئے گا, فی کے ساتھ بھی ہی آئے گا, علا کے ساتھ بھی ہی آئے گا. تو اس کا ٹیبل اس طرح ہم نے کیا تھا, بی ہی, بہم, بکا, بی, بکم, بنا, بہا, یعنی اس کے ساتھ, ان سب کے ساتھ, آپ کے ساتھ, میرے ساتھ, آپ سب کے ساتھ, ہمارے ساتھ, اس عورت کے ساتھ. اسی طرح فی ہی, اس میں, فی ہم, ان سب میں, فی کا, آپ میں, فی یا, مجھ میں, فی کو, آپ سب میں, فی نا, ہم سب میں, اور فی ہا, اس عورت میں. اس کے بعد علا کا مطلب پر, تو علیہ, اس پر, علیہم, ان سب پر, علیہ کا, آپ پر, علیہ, مجھ پر, علیکم, آپ سب پر, علینا, ہم سب پر, علیہا, اس عورت پر. اب ہم جب 6 الفاظ کے لیے اپنا رائٹ ہینڈ یوز کر رہے ہیں, ایک انگلی, 4 انگلیاں, تو ہمیں وہ مذکر اور مؤنث کا کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے کہ پہلے 6 الفاظ ہم مذکر کے لیے بول رہے ہیں 3 پوزیشنز پہ, یہاں, یہاں اور یہاں, اور ایک لفظ صرف ہم ایک مؤنث کے لیے بول رہے ہیں جو کہ واحد ہے, ہماری ایک انگلی بتا رہی ہے وہ واحد ہے اور وہ مؤنث ہے, اور وہ اس طرح سے تھرڈ پرسن ہی ہے. تھرڈ پرسن کا ہم ایک ابھی مؤنث کا ورڈ سیکھ رہے ہیں. تیسری کلاس میں ہم نے 3 اور ورڈ سیکھے تھے, جس میں سے یہ یاد رکھیے کہ یہ الائی تک جو ہے نا, یہ آپ کے 7 حروف جر کمپلیٹ ہو گئے ہیں. کیسے ہوئے؟ آپ نے پہلی کلاس میں 3 سیکھے تھے, اگلی میں بھی 3 سیکھے, اور اس سے بعد آپ نے 1 سیکھا. یہ ٹوٹل آپ نے 7 حروف جر آپ نے اس کورس میں سیکھنے ہیں ٹیبل فارم میں, ٹھیک ہے. یہ آپ نے سیکھ لیے. کیا تھا؟ الہ کا مطلب ہوتا ہے طرف, یعنی ڈائریکشن کے لیے طرف. تو الہی, اس کی طرف, الہم, ان سب کی طرف, الہی کا, آپ کی طرف, الہیا, میری طرف, الہیکم, آپ سب کی طرف, الہینا, ہماری طرف, اور الہا, اس عورت کی طرف. یہ 7 آپ نے حروف جر سیکھ لی. اس کے بعد جیسے کہ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ یہ جو 2 ورڈز ہیں مع اور عندہ, یہ حروف کی طرح تو یوز ہو رہے ہیں ٹیبولر فارم میں, لیکن یہ کیا ہے؟ یہ اسم ہے, یہ حروف نہیں ہے. اصل میں یہ اسم ہے. تو مع کا مطلب ہوتا ہے ساتھ, معہو, اس کے ساتھ, معہم, ان سب کے ساتھ, مع کا, آپ کے ساتھ, معی, میرے ساتھ, معکم, آپ سب کے ساتھ, معنا, ہمارے ساتھ, اور معہا, اس عورت کے ساتھ. عندہ کا مطلب ہوتا ہے پاس, عندہ, اس کے پاس, عندہم, ان سب کے پاس, عندہ کا, آپ کے پاس, عندی, عندی, میرے پاس, عندکم, آپ سب کے پاس, عندنا, ہم سب کے پاس, عندہا, اس عورت کے پاس. دیکھیں کچھ اور چیزیں بھی آبزرو کیا کریں آپ لوگ, آئی ہوپ کہ آپ کر رہے ہیں. جس طرح آپ نے دیکھا کہ الہیہ میں یہاں پہ تشدید آ گئی, ٹھیک ہے, کیونکہ الہ میں خود ایک یا تھی پلس چھوٹی یا آ گئی, تو یہ تشدید بن گئی, ٹھیک ہے, یہ تشدید بن گئی. اچھا, مئی میں اس کی ضرورت نہیں پڑی, مئی ایز اٹ از ہے, ٹھیک ہے, اندی بھی ایز اٹ از ہے, ٹھیک ہے. پیچھے جائیں ذرا, دیکھیں فی یا میں کیا تھا, بی میں تو کوئی ایسا پرابلم نہیں ہوا, وہ سیم آ گیا با کے ساتھ چھوٹی یا. فی میں اصل میں اپنا بھی تو یا تھا نا فی میں, اور اس کے بعد ایک اور یا آ گیا تو فی یا بن گئی. علا میں بھی ایک اپنا یا تھا نا, اور ایک اور یا آ گیا تو علیہ بن گیا, ٹھیک ہے جی. اسی طرح ادھر دیکھیں آپ, لی میں تو کوئی پرابلم نہیں ہوا, لیکن من میں ایک تو یہ من تھا نا, اس پہ جزم تھی, پھر یا آ گیا تو یہ منی نہیں بن سکتا تھا. یہاں پہ ایک نون کا ان کو اضافہ کرنا پڑتا ہے لینگویج والوں کو, تو وہ کہتے ہیں من نہیں بن جاتا اس سے. اسی طرح ان کے بعد یہ دیکھیں نا, ان ہے, تو ان کے بعد ایک چھوٹی یا آ گئی, تو یہ انی نہیں بنائیں گے, وہ کہیں گے ادھر ایک اور نون ڈالنا پڑے گا اس کو پروناؤنس کرنے کے لیے, وہ کہتے ہیں انی بنے گا, یہ انی بنے گا. ان پوائنٹس کو اپنے نوٹ کرنا ہے, ان کو اپنے میمورائز کرنا ہے. صرف آپ کی توجہ دلا دیے, بیسیکلی اس کی کنسٹرکشن کو کھول کے ویسے بتایا بھی نہیں جاتا. اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ریکوائرڈ ہوتا ہے کہ اس کو اچھا سا یاد کریں, لیکن پھر بھی اگر اس کی تھوڑی سی پیچھے اس کے کیا تھیم ہے, کیا رول ہے, تھوڑا سا آئیڈیا ہو تو بہتر یاد ہو جاتا ہے. اور آپ سے اگر کہیں پہ غلط لکھا گیا ہے یا کسی اور نے غلط لکھا ہوا ہے تو آپ اس کو پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. ایک اور چیز جو ہے, جیسے کہ میں نے بتایا کہ یہ دونوں اسم ہیں مع اور عندہ, تو ان کو کیا کہتے ہیں, ان کو کون سے اسم کہتے ہیں؟ یہ ویسے ان کو زمانے کے یا مکان کے اسم کہتے ہیں, مکان یا زبان. یہ صرف آپ کو تھوڑا سا یاد دلانے کے لیے میں نے یہ لفظ استعمال کیے ہیں, ادروائز آپ کے کورس میں نہیں ہے. آپ نے ویسے ان کی کوئی گرامیٹیکل نیمز نہیں یاد کرنے.
اس لیے میں نے تھوڑا سا ایکسپلین کیا کہ آپ ان کو مکس اپ نہ کریں کبھی بھی. یہ یاد رکھیے گا کہ آپ نے 7 حروف جر پڑھے ہیں اور آپ نے پلس 2 جو ہیں اسما پڑھے ہیں, یہ جو ما اور اندا ہے نا, یہ آپ نے 2 اسما پڑھے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ لیکن کیونکہ یہ انہیں ٹیبلر فارم میں آ گئے, اس لیے آپ ان کو بعض اوقات اسٹوڈنٹس کو شروع میں تھوڑا سا اس میں مکس اپ بھی ہو جاتا ہے. تو جب ہم نے 7 3 + 3 + 1 ہم نے حروف جر کو علیحدہ کر لیا, آپ اپنے نوٹس میں لکھ لیا کریں, اپنی بک پہ لکھ لیا کریں, پھر آپ کو یاد رہے گا کہ ما اور اندا ویسے حروف کی طرح استعمال ہوئے ہیں لیکن یہ حروف نہیں ہیں, یہ اسم ہوتے ہیں. تو آج کی کلاس میں ہم کچھ دیکھتے ہیں. پہلے تو یہ 7 حروف جن کی میں نے بات کی, دیکھیں نا, 3 ایک کلاس میں کیے تھے, 3 ایک کلاس میں کیے تھے, 1 آخری کلاس میں کیے تھے. یہ ہم نے اس طرح سے یاد کر لیں. اور میں نے اس طرح سے یاد کیا تھا کہ دیکھیں یہ جو 3 تھے نا, یہ تو پیش والے تھے نا, ایسے پیش والے تھے نا. یہ جو 3 تھے نا, یہ زیر والے تھے, کہتے ہیں نا بہی فیہی علیہ, ٹھیک ہے نا. اور پہلے 2 میں علیہ علیہ, پہلے 2 میں ہی آپ کو فرق پڑتا ہے. پھر یہ الہی والا جو تھا نا, یہ والا, یہ بھی زیر والا تھا. جو یہ آخری والا تھا الہی, یہ بھی زیر والا تھا. یہ والا یہ بھی زیر والا تھا, ٹھیک ہے. اس کو اس طرح سے تھوڑا سا آپ یاد رکھ لیجئے. یہ زیادہ آبزرویشن سے آتے ہیں اور رائٹنگ پریکٹس سے آتے ہیں. جتنا اس کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے, آپ ان کو لکھیں گے اور ساتھ میں آپ بولیں گے, بتائیں گے, تو وہ جو ٹی پی آئی ہے نا, وہ سب کے سب اپلائی ہوتی ہے اور بہت ہیلپ فل ہوتی ہے. اگر ہم ان الفاظ کو بولیں گے نہیں, الیہ, معی, عندی, اس طرح بولیں گے نہیں اور ہمارے کان اس کو سنیں گے نہیں, تو اس میں غلطی ہونے کا چانس ہوتا ہے. جتنا آپ خود بولیں گے, آپ خود کو سنائیں گے, دوسروں کو سنائیں گے, تو آپ جو ہے نا اس میں پھر آپ سے مسٹیک نہیں ہوگی. آج کے سبق میں جو اہم ترین بات ہے اس کے اوپر ذرا آپ پوری طرح سے توجہ دیجیے. 5 منٹس آپ کم از کم فلی کانسنٹریٹ کریں اور اپنے کوئی کوشچنز ہیں تو وہ لکھتے جائیں, پھر آپ پوچھیے. ہم نے آج کے سبق میں سیکھنا کیا بیسیکلی, ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ ہر زبان کا حرف جر الگ ہوتا ہے. الگ ہوتا ہے. کیسے ہوتے ہیں؟ 3 یہ مثالوں پہ غور کریں. آمنت باللہ, اس کا ترجمہ اردو میں کیا ہے؟ میں اللہ پر ایمان لایا. اس کا ترجمہ انگلش میں کیا ہے؟ I believed in Allah. اب دیکھیں, آمنت باللہ تو ہم اکثر بولتے ہی ہیں, شروع سے ہم نے سیکھا آمنت باللہ, ٹھیک ہے. تو جب آمنتو آئے گا تو باللہ آئے گا. اچھا, آپ کہیں گے کہ اب یہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ پر ایمان لایا. اب آپ نے بی کا کیا پڑھا تھا؟ اعوذ باللہ میں کیا پڑھا تھا؟ میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی. بسم اللہ میں کیا پڑھا تھا؟ نام سے, اللہ کے نام سے. اچھا, یہ دونوں ترجمے تو یہاں پہ فٹ نہیں ہوئے. بی کا مطلب تو پر آ گیا, یہاں پہ پر آ گیا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اللہ کی ایمان لایا, میں اللہ سے ایمان لایا, نہیں کہہ سکتے نا, ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب ہے کہ یہ والے جو ٹرانسلیشن ہم نے سیکھی نا, یہ یہاں تو اپلائی نہیں, اس جملے میں اپلائی نہیں. اس کے بعد انگلش میں دیکھیں, آئی بلیو ان اللہ. اب اگر پر کو دیکھیں تو یہ تو لگ رہا ہے کہ آئی بلیوڈ اپون اللہ, ایسے نہیں ہونا چاہیے. انگلش والے کہیں گے نہیں, غلط. انگلش والے کہیں گے آپ کو ان بولنا ہے. اچھا, اب ان بولنا ہے, انگلش سے عربی پہ جائیں تو کہیں گے آمنتو فی اللہ, تو نہیں ہونا چاہیے. عربی والے کہیں گے نہیں, غلط. اچھا, اب یہ ساری اس میں آپ نے کنفیوز نہیں ہوا کہ اس طرح سے ہے کہ ہم نے اس طرح سے ترجمہ ہم خود سے نہیں کر سکتے, اپنا ترجمہ نہیں بنا سکتے, یا اپنے حروف جر یا یہ کنیکٹنگ ورڈز ہم خود سے نہیں لگا سکتے. ترجمہ ہم نے کرنا ہے یعنی ہر زبان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق کرنا ہے. عربی میں ہر حال میں امنتو باللہ ہی کہا جائے گا. امنتو کے ساتھ آتا ہی باللہ ہے, بی آتا ہے, یعنی کہ امنتو کے ساتھ بی آئے گا. بس یہ رول ہے لینگویج کا. اردو میں ہم کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے میں اللہ سے یا اللہ کی ایمان لائے, ہم اللہ پر ایمان لانا کہیں گے, کیونکہ اردو کا رول ہے. ہر زبان کا ایک اپنا رول ہے نا, اردو کا رول ہے. انگلش میں ہر حال میں کہنا ہوگا آئی بلیو ان اللہ. ہم کبھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم بی کی ٹرانسلیشن کچھ اور کر لیں. بی کی ٹرانسلیشن میں بھی ہم نے جو بھی سیکھی تھی کوئی ود آ رہی ہے یا کچھ آ رہی ہے, نہیں, وہ یہاں پہ نہیں فٹ ہوگی. آئی بلیو ان اللہ ہی کہنا ہوگا. یہ انگلش والوں کا رول ہے, ٹھیک ہے نا. اب ہر لینگویج کا اپنا رول ہے. انگلش والے اپنا رول منوائیں گے, اردو والے اپنا, اور عربی والے اپنا. لینگویج جن کی ہوتی ہے, جنہوں نے بنائی ہوتی ہے لینگویج, اس لینگویج کے رولز ہوتے ہیں. تو آج ہم نے پہلی بات یہ سیکھی کہ ہر زبان کا جو حرف جر ہے وہ علیحدہ ہوتا ہے. حرف جر سے کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ اس کو آپ کہہ لیں کہ یہ جو پریپوزیشن ہوتا ہے نا, اس کو یہ کہتے ہیں نا. ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو جر کہیں یا آپ کو سمجھ آئے. پریپوزیشن تو لوگوں کو سمجھ آ جائے گا نا, جو کنیکٹنگ ورڈ ہوتا ہے. دوسرا پوائنٹ تھا کہ کبھی حرف جر عربی میں ہوگا مگر کسی دوسری زبان میں نہیں ہوگا. ہم کہہ رہے ہیں اغفر لی, بخش دے مجھے,
اب یہاں پہ لی کا حرف جر یعنی کہ لی کا حرف جر یوز کر. یہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں فارگیو می, ٹھیک ہے نا, ہم یہاں پہ کہہ رہے ہیں فارگیو می, تو یہاں پہ تو ہم نے کوئی حرف جر نہیں لگایا, ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ فارگیو فار می, اسے لی کا مطلب ہوتا ہے نا فار, تو یہاں پہ ہم یہ تو نہیں کہہ رہے, ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے کہ لینگویج انگلش لینگویج میں ریکوائرمنٹ نہیں ہے اس سینٹینس. یہ سینٹینس فارگیو می بنتا ہے, فارگیو فار می, فارگیو ٹو می وغیرہ کچھ نہیں بنتا. اس کا مطلب ہے کہ عربک میں ہمیں حرف جر یہاں پہ چاہیے تھا, ضروری تھا, یہ چاہیے لی, اس کے بغیر اغفری یا کچھ ایسے نہیں ہو سکتا. اغفر کے ساتھ لی ضرور ضرور آئے گا, یہ ہمیں چاہیے, یہ امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے. انگلش میں ہمیں نہیں چاہیے, نہیں چاہیے, یہاں پہ نہیں لگے گا, کوئی حرف جر کی ضرورت نہیں ہے. یہ 2 پوائنٹس آپ نے دیکھے. آگے آ جائے. کبھی حرف جر عربی میں نہیں مگر دوسری زبان میں ہے. اب دیکھیں ورحمنی, یہ جو ہے نا نی نون, اس کو جر نہ سمجھیے گا, یہ ویسے کنیکشن کے لیے ہوتا ہے جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا. یہ اصل میں کیا ہے کہ ارحم ہے اور یہ ہے, یعنی رحم کریں یا رحم کر مجھ پر. یہاں پہ کوئی حرف جر نہیں آیا. اردو میں میں نے بات کی رحم کر مجھ پر, تو مجھے پر لگانا پڑا, یہ اردو کا ہمیں پریپوزیشن لگانا پڑا. انگلش میں ہم کہیں گے have mercy on me. اب یہاں پہ ہم جو ہے نا on کا استعمال کرنے پہ مجبور ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے have mercy me, ایسے نہیں کہہ سکتے. رحم کر مجھ, ایسے نہیں کہہ سکتے. ہمیں رحم کر مجھ پر ہی کہنا پڑے گا, ہمیں have mercy on me ہی کہنا پڑے گا. لیکن عربک میں ہم نے کہنا ہے ورحم نی, یعنی ورحم اور نی, اس کے بیچ میں کوئی حرف جر نہیں, اس کے بیچ میں کوئی پریپوزیشن استعمال نہیں. یہی ہمارا آج کا یہ والا اس پوائنٹ کا ہمارا اس کا جو ایکسپلینیشن تھی کہ عربی میں نہیں ہے لیکن دوسری زبان میں ضروری ہے. دوسری زبان میں کیا ہے, یہ ضروری ہے. اب ایک اور پوائنٹ ہے کہ حرف جر بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے. کئی زبانوں میں ایسا ہوتا ہے نا. اس طرح انگلش میں پہلے دیکھیں, یہ اردو کی تو کچھ عجیب سی مثال مجھے لگتی ہے, بہرحال انگلش میں دیکھیں. گیٹ کا مطلب ہوتا ہے لے لو, کوئی چیز لے لو. گیٹ ان, اندر آ جاؤ, اندر آ جاؤ. گیٹ آؤٹ, واپس نکل جاؤ باہر. گیٹ اپ, کھڑے ہو جاؤ. گیٹ ڈاؤن, بیٹھ جاؤ. اب دیکھیں ایک گیٹ کے ساتھ ہم نے ان آؤٹ اپ ڈاؤن لگایا تو میننگس آل ٹوگیدر چینج ہو رہے ہیں. مطلب دیکھیں آپ دیکھیں کہاں گیٹ اور کہاں گیٹ اپ, مطلب لے لو اور کھڑے ہو جاؤ, کتنا فرق ہے. تو ہر لینگویج میں ایسا ہو رہا ہے کہ یہ جو حروف ہیں ان کو میں کہہ رہی تھی نا, یہ بڑے نوٹی سے ہوتے ہیں, بڑے بڑے اپنی شکلیں بدلتے ہیں, میننگ میں تبدیلی لاتے ہیں, بہت کچھ کرتے ہیں. لکڑی سے مارا, اب یہ مطلب کسی کو میں نے لکڑی سے مارا, سپوز یہ دیکھیں لکڑی ہے نا, تو میں لکڑی سے ماروں کسی چیز کو, کس کو ماروں, کس کو مارا, لکڑی سے مارا ہے, ٹھیک ہے. اب لکڑی سے مارا ہے, تو اب اگر ہے کہ لکڑی کو مارا, اب یہ کیسی چیز بات ہے, میں نے لکڑی کو کون مارتا ہے, مثلا میں نے لکڑی کو مارا, ٹھیک ہے نا, یہ میں نے چاپ اسٹک آپ کو دکھائی ہے, لکڑی کی ہے, جسٹ ایک ایگزامپل دینے کے لیے, ٹھیک ہے. تو ہمارا اصل مقصد کیا ہے, یہ جو ہم نے دیکھا نا, یہ تو جسٹ ایک تمہید ہے. پوائنٹ نمبر 4 ایکچولی ہمارا یہ کیا ہے کہ حرف جر بدلنے سے یا پریپوزیشن کے بدلنے سے معنی بدل جاتے ہیں. پوائنٹ کیا تھا, یہ جو 2 اس کے ریفرنس فریزز ہیں نا, یہ جو 2 آپ دیکھ رہے ہیں, ایک سورۃ الکوثر کا ایک ٹکڑا ہے, یہ سورۃ الکوثر کا ہے, ٹھیک ہے, آپ سب کو آتی ہے, انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک والا, اور ایک یہ درود شریف کا ایک ٹکڑا ہے, ٹھیک ہے جی. اچھا اب آپ دیکھیں, کسی کو سورۃ الکوثر نہیں آتی, جس کو نہیں آتی صرف وہ لکھیں ایسے نا, موسٹلی آتی ہے ان شاء اللہ. اچھا, تو سلی کے بعد آ گیا لی اور پھر ربی کا. سلی کا مطلب ہوتا ہے نماز سے ہے نا, صلات سے ہے. سلی کا مطلب ہوتا ہے نماز پڑھیے, یہ اسی طرح کا ورڈ ہے جس طرح ہوتا ہے نا اہدی, یعنی کہ ریکویسٹ کرنے والا جو ورب ہوتا ہے, یہ وہ ہے سلی, یا حکم دینے کے لیے, ریکویسٹ کرنے کے لیے. سلی کا مطلب ہے نماز پڑھیے, کس کے لیے, لی ربی کا, اپنے رب کے لیے. تو یہاں پہ نا بالکل جو لی کا میننگ اصل ہے نا لیے, وہ یہاں پہ اس طرح سے استعمال بھی ہو گیا, اور یہ نماز پڑھنے کے لیے اسپیسیفکلی یہ ورڈ یوز ہو گیا, اور ہمیں سمجھ آ گیا کہ ٹھیک ہے, یہ تو بالکل سمپل ٹرانسلیشن ہے نا, اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے. لیکن جب یہی چیز درود شریف میں استعمال ہوئی, ہم نے کہا صلی علی محمد. اچھا, اب صلی علی سے کیا ہوا, علی لگانے سے, صرف ایک یہ ورڈ لگانے سے کیا ہوا, آل ٹوگیدر صلی کا اپنا معنی ہی بدل گیا, یعنی اس ورڈ کا معنی ہی چینج ہو گیا, اور اس کا ہو گیا کہ رحمت بھیجیے, یعنی رحمت بھیجیے ایک الگ چیز ہے نا, نماز پڑھیے ایک الگ چیز ہے. لیکن صلی کے ساتھ جب بھی علی آئے گا, یہ عربی زبان کا رول ہے, جب بھی صلی کے ساتھ علی آئے گا تو اس کا معنی ہی بدل جائے گا, اس کا معنی ہو جائے گا رحمت بھیجیے. جب صلی کے ساتھ لی آئے گا تو اس کا معنی ہوگا کہ نماز پڑھیے. کتنا بڑا فرق ہے, ٹھیک ہے. یہ ہمارا پوائنٹ تھا اصل میں سمجھنے کا.
इन चीज़ों से, ये नमाज के ऊपर एक नुक्ता नहीं है हमारे, नुक्ता कैसे मिसिंग हो गया, तो आप लोग अपना ये यहाँ पे नुक्ता डाल दीजिएगा, ठीक है जी, ये नमाज। अच्छा, अब हमने ये हमारे लिए 4 पॉइंट्स हमने हरूफ जर के जो पढ़े उनको थोड़ा सा दोबारा से समराइज करें। एक तो ये कि हर जुबान का हर्फ जर अलग होता है, जिस तरह हमने शुरू में देखा था कि सबसे पहले हमने क्या देखा था कि जो हर्फ जर अलग था, आमनतु बिल्लाही, मैं ईमान लाया अल्लाह पर। अब देखा ना, बी पर इन, ठीक है, हर जुबान का हर्फ जर अलग होता है। फिर कभी हर्फ जर अरबी में कभी दूसरी जुबान में गायब होता है, जैसे हमने ये वाली मिसाल पढ़ी थी कि अरबी में तो है इग़फिरली लेकिन इंग्लिश में नहीं था। उसके बाद हमने तीसरी चीज पढ़ी थी कि कभी हर्फ जर अरबी में है ही नहीं मगर दूसरी जुबान में है, जिस तरह हमने वो इरहमनी वाली मिसाल दी थी, ठीक है ना, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है और इसमें है। चौथी मिसाल हमने ली थी कि हर्फ जर बदलने से मानी ही टोटली तब्दील हो जाता है। ये देखें ना, मानी कितना तब्दील हो गया। सल्ली के साथ एक दफा ली लगा, मानी बन गया नमाज पढ़िए। सल्ली के साथ आला लगा, मानी बन गया रहमत भेजिए। अच्छा, चूंकि ये हमारे लिए बहुत वेल नोन, हमें ऑलरेडी याद है ये फ्रेजेस, तो हमें इनके मीनिंग्स को जानने और पहचानने में जरा भी मुश्किल नहीं है। कुरान में जहाँ पे भी हमें सल्ली के साथ ली नजर आएगा, हमें पता चल जाएगा ये नमाज पढ़ने के लिए है। जहाँ पे भी अला नजर आएगा, दुरूद शरीफ में कम से कम हमें नजर आ रहा है और जगहों पर भी नजर आएगा, तो हमें पता चल जाएगा रहमत भेजने के लिए। आज का एक टॉपिक हमारा खत्म हुआ। ये जो हमने हरूफ जर की थोड़ी सी वो चेंजेस और इनकी शरारतें हमने देखी ना कि किस तरह से ये मीनिंग पे असरअंदाज होते हैं, कैसे मीनिंग बदलते हैं, ये आज का हमारा एक टॉपिक था। ये खत्म हुआ, आसान था, इसको आपने रिवाइज करना है, अच्छा से समझना है, इसकी रिटन प्रैक्टिस करनी है, तो आपको और भी अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। हो सकता है पहली दफा जिन लोगों ने सुना उनके लिए थोड़ी सी नई चीज हो, लेकिन ये बहुत क्लियर है, स्लाइड्स में बहुत अच्छी तरह से मेंशन हुआ है, इसको दोबारा से रिवाइज कीजिएगा। आज हमने पढ़ने हैं इशारे के अल्फाज। इशारे के अल्फाज क्या होते हैं? हर जुबान में इशारा करने के लिए हम कुछ अल्फाज बोलते हैं ना, जैसे ये किताब और ये किताबें, कुछ भी हम कहते हैं, ये है, दिस है, दैट है, दोज है, कुछ भी हमने बोलना है। तो अरबिक में 4 अल्फाज को आज हम सीखने जा रहे हैं। एक होता है हाजा। हाजा का मतलब होता है ये, कोई चीज मेरे करीब है। इसकी टीपीआई को मैं दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ। हाजा ये, हा उलाई ये सब, ये सब। जालिका वो, उलाई का वो सब। अच्छा, इसकी टीपीआई के बारे में इस तरह से है कि हाजा का मतलब है कोई चीज मेरे करीब है, नॉट नेसेसरीली कि वो यहाँ मेरी टेबल के नीचे पड़ी हुई है या कुछ है। आई मीन थोड़ा ये करीब के लिए हमने एक टीपीआई क्योंकि रखनी थी ना, तो हमने कहा कि ये इशारा कर लेते हैं हाजा, ये एक उंगली हाजा, और 4 उंगलियों से हम कहेंगे हा उलाई, हा उलाई, ठीक है। ये हम इधर अपने नियर, अपने डाउन, आप समझ लें डाउनवर्ड्स, हम इस तरह से इशारा करें, हाजा ये, हा उलाई ये सब, ठीक है। उसके बाद जालिका के लिए हमने जो जगह टीपीआई के लिए फिक्स की है वो है यू, डायगनल, जालिका वो, उलाई का वो सब, जालिका वो, उलाई का वो सब। ये जो जालिका उलाइका की जो जगह है, इसके बारे में थोड़ा सा अच्छी तरह से समझ लीजिए कि एक हमारी टीपीआई ये थी ना हुआ हम के लिए, एक हमारी टीपीआई ये थी अंता अंतुम के लिए। अब इनके मिडल में हमने कोई जगह रखी है, तो हमने ये सेंटर में डायगनल हमने रख लिया जालिका उलाइका, जालिका उलाइका, ठीक है। ये इसका टीपीआई का स्ट्रक्चर है, इसको अपने जहन में रखिए और दोबारा से देखिए, हाजा ये, हा उलाई ये सब, जालिका वो, उलाई का वो सब। अब वो क्या है, ठीक है, वो क्या है उसकी प्रैक्टिस भी हम करते हैं। थोड़ा सा दोबारा से आप किसी चीज के साथ देख लीजिए, मसलन हम कहते हैं हाजा, ये मेरे पास है, हम कहते हैं हाजा कलम, ये कलम की बात कर रही हूँ। अगर मेरे पास कलम है एक, तो मैं कह रही हूँ हाजा कलम, ये कलम है। और अगर मेरे पास ज्यादा चीजें हैं या कुछ हैं, मतलब मेरे पास किताबें हैं, तो मैं कहूंगी हा उलाई कुतुबुन, हा उलाई कुतुबुन, ठीक है ना। 2 से ज्यादा चीजों को हम जमा में काउंट करते हैं, हम कहेंगे हा उलाई कुतुबुन, ठीक है। तो इसकी आप समझे मिसाल को, यानी कि अगर हम कहें हाजा किताबुन, ये एक किताब है, और हम कहें हा उलाई कुतुबुन, ये सब किताबें हैं, ठीक है, हा उलाई कुतुबुन। इसी तरह दूर के लिए, अगर हमने दूर कोई चीज है, मैं कहूँ जालिका किताबुन, वो एक किताब है, ठीक है। फिर उलाइका कुतुबुन, वो बहुत सारी किताबें हैं। जालिका कलमुन, उलाइका अकलामुन। जो भी अरबी के वर्ड्स आपको थोड़े से आते हैं अभी तक, उनको इस्तेमाल कर लीजिए। जालिका, जैसे मैं कह सकती हूँ जालिका बैतुन, वो एक घर है, तो उलाइका बुयूतुन, वो ज्यादा घर है, ठीक है। इस तरह से कोई भी आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम अपने वही अल्फाज जो मुस्लिम और मुस्लिमूना, या कोई भी अपने काफिर काफिरून या सोले सोले, जो भी अपने वर्ड्स अभी तक सीखे थे,
किसी से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाजा मुस्लिम, ये एक मुसलमान है, मतलब मेरे करीब बैठा हुआ है। यहाँ तो नहीं ना बैठा हुआ, करीब के लिए ना। असल में तो गुफ्तगू में तो ऐसे होता है ना, करीब के लिए ना, करीब और दूर के लिए। लेकिन टीपीआई को चूंकि हमने मेंशन करना है ना, एक प्लेस उसके लिए टीपीआई के लिए हमने बना दी, तो हमने ये प्लेस बना ली। अंडरस्टूड है कि हाजा मुस्लिम का मतलब ये एक मुसलमान है ना, तो हम वैसे इसको यूं पॉइंट आउट करते हैं, हाजा मुस्लिम हा उलाई मुस्लिम। वाहिद के साथ वाहिद लगाएंगे, जमा के साथ जमा लगाएंगे, हाजा मुस्लिम हा उलाई मुस्लिम। ज़ालिका मुस्लिम, वो एक मुसलमान है। उलाई का मुस्लिम ना, वो सब मुसलमान है। इसको आप काफिर सौले किसी के साथ भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आप देखिए, जो हम शुरू से मन हुआ और इस तरह से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसी को हम मन हाजा, जिस तरह मन हुआ करते थे, अब मन हाजा के लिए हमने टीपीआई को चेंज कर दिया। ये था ना मन हुआ, और ये है मन हाजा। मन हाजा तो हम कहेंगे हाजा मुस्लिम। मन हा उलाई मुस्लिम। मन जालिका, जालिका मुस्लिम। मन उलाई का मुस्लिम। तो इसको भी आप जितने भी वर्ड्स अभी तक आपने सीखे, आप चाहे इसके लिए आप अपनी वोकैबुलरी में से कुछ मजीद अल्फाज भी आते हैं तो आप अपने यूज करके आप उसके डायलॉग्स बना सकते हैं। अब मोनस को तो हमने वैसे इग्नोर किया होता है ना, एंड में एक आध मोनस का वर्ड ले लेते हैं, तो खैर इतना तो कम से कम करना चाहिए ना, एक वर्ड तो सीखिए। तो हाजा के अगेंस्ट किया, ये ना हाजा, तो ये है हाजे ही। सिंपली एग्जैक्टली वही इशारा है, वही डायरेक्शन है, तो क्या है कि हमने लेफ्ट हैंड यूज कर लिया, हाजे ही, हाजा हाजे ही। अब हाजे ही, जब हमने मोनस का वर्ड हाजे ही सीखा, तो हम इसके लिए जो ऑब्जेक्ट नीचे है, करीब है, या जो भी है ना, वो भी हम फिर मोनस यूज करेंगे ना, तभी तो मोनस का इशारा हमने किया। मसलन ये मेरी सा पड़ी होती है मेरी टेबल पे आपको दिखाने के लिए, तो मैं कहूंगी ये सा की तरफ मैंने इशारा करना है, मैं कहूंगी हाजे ही साअतुन, क्योंकि ये मोनस होती है ना अरबिक में, साअतुन, हाजे ही साअतुन। तिलका, अगर दूर कोई चीज है तो इसमें देखिए जालिका का ये इशारा था, तो तिलका का ये इशारा, ये हाथ इस डायगोनल साइड पे जाएगा, ये हाथ किधर जाएगा, तो तिलका। अगर वहां पे कोई सा आया तो तिलका साअतुन कह सकती हूँ, या तिलका नाफिजा तुम कह सकती हूँ, वो खिड़की है, तिलका नाफिजा। मे भी आपके लिए नया लफ्ज हो, बट सुन लें इसको है ताकि आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा मानूस हो जाएंगे आप, ठीक है। हम इसको पिंक करेंगे, तो हाजे ही ये, यानी ये मोनस, ये मोनस, और हा उलाई ये सब मोनस। अच्छा, ये भी गौर करने की बात है कि इनकी जो जमा है वो सेम है। हाजे, हाजा की जमा भी हा उलाई है, हाजे ही की जमा भी हा उलाई है, तो सहूलत होगी हमारे लिए, ठीक है। फिर जालिका की जमा भी उलाइका थी, और तिलका की जमा भी उलाइका है, सिंपल हो गया। यानी जमा में तो हमें कुछ भी नया लफ्ज याद करने की जरूरत नहीं है, हमें बस हाजा हाजे ही ये याद रखने हैं, और हमें जालिका और तिलका ये याद रखने हैं, ठीक है ना। फिर इनकी जमा खुद ब खुद हा उलाई दोनों की बन जाएगी, और तिलका और जालिका दोनों की जमा क्या बन जाएगी, उलाइका, उलाइका। देखें, ये आपने इस तरह से, ये जो टीपीआई है इसको आपने प्रैक्टिस करनी है। ये आज वाली टीपीआई थोड़ी सी न्यू है, प्लेसेस आर वेरी सिंपल, इसमें हमने इस तरह से इशारा करना है, और हमने इस तरह से वही वाहिद और वही जमा, बेसिक कॉन्सेप्ट वही है, सिर्फ इशारा जो है हमें थोड़ा सा नए अंदाज में आज हमने सीखे। नुक्ता तालीम पे आ जाते हैं। हजरत अबू उमामा बयान करते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि इक़राउल कुरान फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामा शफ़ीअन लि अस्हाबी। कसरत से कुरान पढ़ा करो, इसलिए कि क़यामत के दिन ये अपने पढ़ने वालों के लिए सिफारिशी बनकर आए। तो कुरान पढ़ने वाले बन जाइए। सही मुस्लिम की हदीस है, कुरान पढ़ने वाले बने, ताल्लुक जोड़े कुरान के साथ, चाहे थोड़ा सा ही हो, यानी 5 मिनट की तिलावत, फिर 10 मिनट की तिलावत। जितना कुरान के करीब होंगे उतना ही अरबिक सीखना आसान होगा। तो जो हम कहते हैं ना कि जो आपके होमवर्क्स हैं कि आपने तिलावत करनी है रोजाना 5 मिनट, तो कुरान के साथ ताल्लुक को जोड़ें। ये आज का नुक्ता तालीम है। और आज हमने जो पॉइंट्स पढ़े कि सल्ली रब्बी का, या सल्ली अला, तो ये चीजें कैसे हमें याद होंगी? ये चीजें जितना कुरान के साथ हम मानूस होंगे, जितना कुरान को रोज पढ़ेंगे, तिलावत करेंगे, हमारे मुंह से वो अल्फाज निकलेंगे, हमारे कान वो सुनेंगे, तो हमें खुद ब खुद फिर रूल्स पीछे रह जाएंगे। रूल्स को याद करने की, मेमोराइज करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। हमें इनकी जो सेंस है, जो कॉन्सेप्ट है, वो खुद ब खुद समझ में आता रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए आपका बाहर कहाँ तक पहुंच गया, माशाल्लाह 27,000 प्लस पे पहुंच गया, और हमने 41,000 पे पहुंचना है, तो हम बहुत करीब हैं अपनी मंजिल के इंशाल्लाह। आधी वोकैबुलरी तो इस कोर्स में सीख लेंगे, फिर आने वाले हर कोर्स में हम अब जाते जाएंगे इंशाल्लाह। और ये फूल आपका हुआ, कितने फूल हो गए आपके पास? 8 फूल हो गए आपके पास। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे
علم میں اضافہ ہو رہا ہے، عمل میں بھی بہتری آ رہی ہوگی. ہمارے ریمائنڈرز ہر وقت جو ہیں ربی زدنی علما کی دعا بھی کریں اپنے لیے، اپنے ساتھیوں کے لیے. مجھے سچ سچ بتائیں کون کون لوگ ہیں جو پاکٹ بک کا مطالعہ کرتے ہیں، کبھی کبھی کنسلٹ کرتے ہیں؟ چیٹ میں بتائیں. جو نہیں پڑھتے وہ بھی بتا دیں. چلیں کچھ نہیں کہا جائے گا آپ کو. بتا دیں پاکٹ بک. مجھے کچھ شور نہیں ہے آپ لوگ پاکٹ سے نکالتے بھی ہیں. کہاں رکھی ہوئی ہے آپ لوگوں نے؟ اپنا جو ووکیبلری کارڈ ہے اس کو ضرور دیکھا کریں. اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے. ٹیچر بنتے ہیں. جو کچھ آج آپ نے سکھایا اس کو آج ہی سکھا دیں کسی کو جو سیکھا ہے آپ نے. اس لیے پچھلے نقطہ تعلیم میں بھی آپ نے پڑھا تھا نا کہ 1 گھنٹے میں بھول جاتا ہے، پھر 1 دن میں بھول جاتا ہے، پھر 1 ہفتے میں بھول جاتا ہے، اور 70% بھول رہا ہے، پھر 1 مہینے میں بھول جاتا ہے. تو اس کے لیے ہم نے کیا ریمیڈی سیکھی تھی کہ ہم نے دہرانا بھی ہے، خود بھی پڑھنا ہے اور دوسروں کو پڑھانا بھی ہے. تبھی آپ کا علم پختہ ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگ سوال پوچھ لیجئے جو بھی لوگ پوچھنا چاہیں. ہیلو، جی میں نے جی پوچھنا تھا کہ آپ نے کہا ہے یہ پانچوں اقامتوں میں شہادت کے الفاظ آئے ہیں نا، تو آپ پہلے مجھے اقامت کے بارے میں بتائیں اور پھر یہ جو الفاظ آئے ہیں ان کے بارے میں بتائیں. آپ نے پیچھے والے آپ نے کچھ لیسنز ہمارے پڑھے تھے. پیچھے سے آپ کو لیسنز اپنے پڑھنے پڑیں گے اور آپ کو جو ہے وہ PDF جو سلائڈس گروپ میں آتی ہیں ان کو دیکھنا پڑے گا. اذان کے الفاظ تو آپ نے سنے ہی ہوں گے، اور اقامت میں اضافی الفاظ ہوتے ہیں. قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، اس طرح سے بولا جاتا ہے. پھر ہم فجر کی اذان میں کچھ اضافی الفاظ ہم نے پڑھے تھے. الصلاۃ خیر من النوم. آج آپ صبح فجر کی اذان میں ان پہ غور کیجیے گا. میڈم السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میڈم میں یہ پوچھنا تھا کہ جو صبح کے اذان کے وقت اس طرح ہوتا ہے بعض اوقات کہ بندہ ایک تلاوت کر رہی ہوتی ہے تو آگے سے اذانیں شروع ہوتی ہیں. ایک اذان جب میں سن رہی ہوتی ہوں تو اس کا جواب اس وقت میں دے رہی ہوتی ہوں. اس کے بعد دوسری مسجد میں شروع ہوتی ہے، تیسری مسجد میں، تو پھر اس کے بعد پھر میرے تلاوت کا جو وہ ہے ردم جو ہے وہ تو میں کس طرح کر لوں کہ سب کے لیے میں پھر رک جاؤں کہ تلاوت روک لوں کہ اس کو ہر ایک اذان کا میں جواب دوں؟ ایک اذان جو آپ کو لگتا ہے نا کہ آپ کے گھر کے قریب ہے، یا سمجھے کوئی ایک اذان بہت ہی واضح طور پر سنائی دیتی ہے ہر روز، بس آپ نے اس کا جواب دینا ہوتا ہے، توجہ سے جواب دینا ہے اس کے بعد دعا پڑھ لیں، جو بھی ہم دعا وغیرہ پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں وہ کر کے، اور اس کے بعد آپ اپنا کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. بس ایک اذان کا ہی ہم نے جواب دینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. فجر اس میں تھوڑا سا کنفیوز میں ہو گئی تھی. ہاں جی فجر میں خاموشی ہوتی ہے نا، بہت ہی اذانیں، بہت ہی دیر تک اذانیں ہوتی ہے. وہ ساری، اسی لیے میں کہہ رہی ہوں کہ ساری آوازیں سنائی دیتی ہیں، تو اس وجہ سے میں نے کہا کہ ایک اذان کا جب میں جواب دے دیتی ہوں اس وقت آخر تک، تو پھر دوسری شروع ہو جاتی ہے، تو پھر اس دوران میں پھر یا کبھی تلاوت پڑھ رہی ہوتی ہے. تقریباً میرا خیال ہے کہ 40 منٹس تک نا اذانیں ہوتی رہتی ہیں نا، مجھے یہ لگتا ہے نا 40 منٹس تک جی سب کا تو جواب ہم نہیں دے سکتے. تو بس ایک کا جواب. جی میم یہی پوچھنا تھا. میں نے کہا کہ میں 2-3 دن سے مطلب یہ تیسرا سیشن ہے، میں یہ جب سے اذان کا وہ شروع ہوا تھا پھر میں نے کہا کہ پوچھ لوں میم سے، تو پھر نہیں پوچھ سکے. آج میں نے کہا کہ چل میم سے پوچھ لیتی ہوں. یہ تو آپ کو پتا ہوگا نا کہ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کے جواب میں کیا کہنا ہوتا ہے، یہ تو سب کو پتا ہوگا. جی لا حول ولا قوت. جی لا حول ولا قوت. یہ کہنا ہوتا ہے. وہی پڑھ لیتی ہوں پھر اس کے بعد جی سب کچھ وہی اسی طرح پڑھ لیتی ہوں. لیکن یہ کہ ایک اذان شروع ہوتی ہے اس کے بعد پھر کنفیوز ہوتی ہے، یا خدا پاک یہ بھی اذان ہو رہی ہے، پھر جواب دوں پھر میں کیا کروں. تو آگے سے پھر اللہ نے توفیق دی تو پھر کبھی تلاوت کر رہی ہوتی ہوں، تو اس وقت پھر مجھے تھوڑا سا مطلب کنفیوز ہو جاتی ہوں. اس وجہ سے میں آپ سے پوچھنا تھا. شکریہ میم، جزاک اللہ. جی میں نے یہ پوچھنا ہے کہ اچھا وہ کا تو آپ نے بتایا نا تلکا ذالکا، تو یہ ان لوگوں کی طرف جو اشارہ آئے گا، یہ بھی کیا ذالکا اور تلکا آئے گا؟ اگر ہم لوگوں کی طرف پوائنٹ آؤٹ کریں نا تب بھی ذالکا اور تلکا ہی آئے گا، اگر ہم پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. لیکن اگر ہم ان کے بارے میں بات کریں تو پھر تو وہ ہوا ہم والا کانسیپٹ سیم میں آئے گا نا، اگر ہم ان کے بارے میں بات کریں. ٹھیک ہے. یہ وہ ہے جب ہم اشارہ کرتے ہیں نا تو وہ ہم کسی کے بارے، چاہے وہ کوئی لیونگ تھنگ ہے چاہے وہ کوئی نان لیونگ تھنگ ہے، ہم اشارہ کر کے ان کے بارے میں بات. ٹھیک ہے.
جی اور یہ قرآن لفظ مونس ہوگی؟ قرآن لفظ مذکر ہے. مذکر. ندیم السلام پوچھ علیکم. لیجیے. ہاں ہاں جی جی السلام وعلیکم علیکم. وعلیکم السلام. جی میم آپ جی نے ابھی بتایا کہ قرآن پاک لفظ مذکر ہے لیکن اس کا مطلب ہے بار بار پڑھی جانے والی کتاب. جی جی بالکل موننا جی. نہیں نہیں نہیں, اس کا معنی آ سکتا ہے, معنی کچھ بھی آ سکتے ہیں کہ بار بار پڑھی جانے والی کتاب. دیکھیں ٹھیک ہے نا, کتاب ہے نا کتاب, تو کتاب بھی مذکر ہے, کتاب عربی میں مذکر ہے. لیکن قرآن کو ہم کتاب صرف نہیں لے رہے, کلام ہے, کلام بھی مذکر ہے. ٹھیک ہے, تو ہم قرآن کو اردو میں بھی مذکر لے رہے ہیں اور ہم اس کو عربی میں بھی مذکر لے رہے ہیں. ٹھیک ہے جی بہت شکریہ. جی آپ نے جو آج حرف جر کے بارے میں باتیں بتائی نا, وہ تھوڑا سا مجھے کنفیوژن ہے اس میں, اور مطلب ہوتا ہے. تو یہ مطلب جو اس حرف جر کی کے بارے میں ہم باتیں کرتے ہیں نا پہلی کلاس میں ہم جب جی بات کرتے ہیں نا, تو یہ تھوڑا سا ایسے لگتا ہے کہ یہ کچھ نیا ہو گیا نا. تو اس کی میں نے بار بار اس کے اوپر تاکید بھی کی آپ کو کہ اس کو آپ نے نا دہرانا ہے. ٹھیک ہے نا. اور آج مطلب کا بار ہمارا بار ریوائز کرنے سے سمجھ آ جائے گا. جی میں یہی پوچھنا چاہتی جی تھی کہ اس جی کے لیے پھر کیا کروں آگے. دیکھیں اس میں نا, جیسے ہم نے آج کے نقطۂ تعلیم میں بھی کہا تھا نا کہ قرآن سے بہت زیادہ تعلق جوڑنے کی ضرورت ہے, مانوس ہونے کی ضرورت ہے. مانوس ہوں گے, فیملیئر ہوں گے, تو کیا ہوگا کہ یہ سارے رولز پیچھے رہ جائیں گے, یہ سارے رولز پیچھے رہ جائیں گے. آپ کو ویسے ہی اس کا ترجمہ, اس کا سینس جو ہے نا اس طرح سے ڈیولپ ہو جائے گا. اب دیکھیں اردو میں کہتی ہوں کہ کچھ بھی کہتی ہوں, جیسے کتاب پر, مطلب میں کہہ رہی ہوں کہ کتاب پر قلم, یہ تو نہیں کہتی نا کہ کتاب میں قلم. اب مجھے تو یاد بھی نہیں ہے کہ مجھے کسی نے یہ رول سکھایا تھا کہ اس کے لیے میں نے پر یوز کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. میں کہہ رہی ہوں کہ میں کرسی پر بیٹھی ہوں, میں یہ تو نہیں کہتی نا کہ میں کرسی میں بیٹھی ہوں یا کچھ نا. میں نے غلط نہیں بولنا کیونکہ میری لینگویج ہے نا, تو لینگویج جب ہماری بن جائے گی, جب عربی آپ کی لینگویج بن جائے گی تھوڑے عرصے میں, تو پھر آپ کو یہ چیزیں جو ہے نا وہ پیچھے رہ جائیں گی کہ اس کا کیا اصول تھا, اس کے پیچھے کیا فائدہ تھا. آپ اس کو بولیں گے ہی صحیح, آپ اس کو سمجھیں گے ہی صحیح. تو یہ حرف جر کے بارے میں یہ جو ہم پڑھتے ہیں, تھوڑا سا پہلی دفعہ یہ نیا لگتا ہے. اگر اس کو پوائنٹ وائز آپ سمجھ لیں گے, اس کو ایک دفعہ لکھ لیں گے, ورک بک میں یہ سب کچھ ہے, تو یہ آپ اس سے بہت فیملیئر ہو جائیں گے. بلکہ جو ہمارا نیکسٹ لیسن آ رہا ہے نا, اس میں ہم پڑھیں گے یہ درود شریف پڑھیں گے نا, تو اس میں دوبارہ سے ہم اس طرح کے موضوع کو دوبارہ سے بھی ٹچ کریں گے انشاءاللہ. تو یہ واضح, اس پہ فکر نہ کریں, یہ سب کو پہلی دفعہ ایسے ہی محسوس ہوتا ہے. ڈونٹ وری, بس استاد اسی میں تھوڑا کنفیوژن تھا, اس لیے میں نے کہا آپ سے ہو جائے پوچھ گا. لیتی ہوں. نہیں یہ آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. جی جزاک اللہ خیرن کثیرا. جزاک اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.